قسط نمبر 5۔ حیدر کی سرداری کے تمام معاملات داجی خود سنبھال رہے تھے۔ اب سرداری کس کے سر سجنی تھی یہ بھی وہ ایک لمحے میں طے کر چکے تھے۔ حیدر کو حور مل چکی تھی اور کیا چاہیے تھا؟ انسانیت کے نام کا احساس بھی اس کے اندر سے مٹ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر ارمیش کے بارے میں نہ سوچا۔ حور نے اس کے تمام اعصابوں پر قابو پا لیا تھا، جبکہ ان دونوں کے بقول زندگی بھی خوبصورت گزر رہی تھی کہ وہ حویلی چھوڑنے کے ہفتہ گزرنے کے بعد کی شام تھی جب دروازے کی آواز پر وہ حیدر کے پہلو سے اٹھی، نائٹ ڈریس کی ڈوریاں بند کی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ کوریئر والا تھا، اس نے سگنیچر کر کے لفافہ لیا اور اس کو ابھی کھولتی کہ حیدر بھی باہر آ گیا۔ حور نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور حور نے اس کے ہاتھ میں لفافہ تھما دیا۔ میں فریش ہونے جاتی ہوں، یہ تمہارے نام ہی آیا ہے، اس نے کہا اور گزرنے لگی کہ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام کر بازوؤں میں بھر لیا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی مدد سے لفافہ کھولنے لگا۔ اب حور اور حیدر دونوں کی نظریں لفافے پر تھیں۔ حیدر نے لفافہ کھولا تو اندر سے قانونی کاغذ نکلا، جس میں صاف درج تھا کہ قانونی لحاظ سے اسے حویلی کی وراثت اور تمام کاروبار سے الگ کر دیا گیا ہے، جبکہ اس کا بینک بیلنس بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ حیدر آنکھیں پھاڑے سب پڑھ رہا تھا، جبکہ یہی حال حور کا بھی تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے حیدر؟ حور اس سے الگ ہوئی۔ وہ چلائی تو اس کے وجود میں پتنگے لگ گئے۔ یہ کیا؟ حیدر کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت، اس کی عمارت جس کی وہ خواہش مند تھی، وہ سب اسے چاہیے تھا، اور جب ملی تو ایک ہفتے میں ہی سب ایک بار پھر اسے چھن گیا۔ یہ سب داجی نے کیا ہے، حیدر نے دانت پیسے۔ کیا مراد ہے؟ اب تمہارے پاس کچھ نہیں؟ حور کا تو دل بیٹھنے لگا۔ حیدر نے اس کی جانب دیکھا اور وہ پیپر پھینک کر سر تھام لیا۔ داجی ایسا نہیں کر سکتے، سردار ہیں ہم کالام کے۔ وہ حیران پریشان تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہاں یہی بات ہے، سب ابھی بھی تمہارے پاس ہے نا؟ حور تو حد سے زیادہ خوف زدہ ہوئی۔ پیدا ہوتے ہی غربت دیکھی، شادی کے بعد غربت دیکھی، اور اب جب خوشیاں ملی تھیں تو دوبارہ غربت کا منہ نہیں، کبھی نہیں۔ معلوم نہیں، جب وہ آگ کر چکے ہیں تو سرداری بھی کسی اور کو ملے گی۔ حقیقتاً اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ داجی اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ کیا مطلب ہے حیدر؟ تم کنگلے ہو گئے ہو؟ وہ تو اس کا بازو ہٹاتی اس سے دور ہوئی، منہ کھولے پوچھ رہی تھی۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ تم فکر نہ کرو، تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس نے حور کے عجیب و غریب رویے پر حیرت کا اظہار ترک کر کے اس کو تسلی دی۔ بھاڑ میں گیا سب ٹھیک ٹھاک۔ خاک ٹھیک ہوگا جب جیب میں تمہارے روپیہ بھی نہیں رہا اور سب ٹھیک ہونے کے دعوے کر رہے ہو۔ وہ غصے سے چلائی۔ یہ کس قسم کا رویہ ہے حور؟ حیدر نے بھی اب غصہ کیا۔ پہلے ہی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اوپر سے یہ سب رویہ۔ اف، حور نے پاؤں پٹکے۔ تم حویلی جا رہے ہو، بھلے معافی مانگو، پاؤں پڑو۔ ہم تمہاری جائیداد، تمہاری وراثت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں۔ وہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی، جبکہ حیدر نے اس کے بازو جکڑا۔ بکواس ہے، انہوں نے نکال دیا اور ہم پلٹ کر جائیں؟ کبھی نہیں، بس اپنا بچہ۔ حیدر، جب پیسہ نہیں ہوگا تو بچے کو کہاں کھلاؤ گے؟ حور نے بچے کے مارنے کی بات چھپاتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں حور، ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو، اور ہم کرتے ہیں بابا سائیں سے بات۔ ایسے کیسے آگ کر سکتے ہیں وہ کن پٹی دباتا ہوا بولا اور کمرے میں چلا گیا، جبکہ حور اسے دیکھ کر رخ موڑ گئی۔ اس نے مٹھیاں بھینچی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ پیسہ، یہ عیش و آرام۔ اف، اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ پھر سے غربت کا منہ تو وہ کبھی نہیں دیکھے گی، اس نے سوچا، اور پاس پڑے کشن اٹھا کر زمین پر مارنے لگی۔ ذہنی طور پر وہ کافی ڈسٹرب محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس کی کانفرنس تھی، اس کا دورانیہ کافی کامیاب جا رہا تھا۔ پہلے جو کرپشن داجی نے کروائی بھی تھی، اب وہ سب ختم کر کے وہ ٹھیک کام کرنے لگا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو عبیر کے سامنے کھانا رکھا۔ عبیر نے ایک پل میں کھانا اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ بہرام نے 1 سیکنڈ کو دیکھا اور پھر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ باہر آیا تو عبیر نے پورا کمرہ تہس نہس کر رکھا تھا۔ زیادہ اچھے مت بنو تم، عبیر نے اس کا بازو جھٹک کر کہا۔ عبیر سائیں، ہم بعد میں بات کریں گے، وہ سہولت سے بولا۔ آزاد کیوں نہیں کرتے مجھے؟ جبکہ وہ چلائی۔
اور اس کے मुंह को अपने नाखूनों से नोच डाला। वो पागल हो चुकी थी, न जाने क्या चाहती थी। बहराम ने गुस्से से उसके हाथ हटाए और उसे दूर धक्का दिया। पागल हो गई हो? हाँ हो गई हूँ, तलाक दो मुझे, आज़ाद करो मुझे। वो उस पर चीज़ें मारने लगी। तुम्हारा दिमाग तो आज आकर अच्छे से दुरुस्त करूँगा, बहुत मोहलत दे दी तुम्हें, तुमने जीना हराम कर दिया। वो जिच होता हुआ बोला और बाहर निकला। अबीर ने उसका हाथ थामा। शहर जा रहे हो? उसने संजीदगी से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया मगर लहजे में सख्ती थी। मुझे भी जाना है, उसने कहा। बहराम ने चंद पल उसे देखा। अपना दिमाग सेट रखो अबीर, वो उसे समझाने लगा। बस ज़्यादा ना बोलो, जो कहा है वो करो, वो सख्ती से बोली। ड्राइवर छोड़ आएगा, उसने कहा और बाहर निकल गया, जबकि अबीर की गाड़ी भी उसकी गाड़ी के पीछे हवेली से निकली थी, शायद हमेशा के लिए पछतावे को साथ लेकर, या शायद अब उसके पलटने की बारी थी। मगर वक्त तो हाथ से भुरभुरी रेत की मानिंद निकल रहा था, या निकल गया था, कोई नहीं जानता था। दादी, आपने अब क्या सोचा है? अगर हमने सरदार नहीं बिठाया तो लाजमी हमारे हरीफों में से कोई सर उठाएगा। अहमद ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। कमरे में सब मौजूद थे सिवाय बहराम खान के कि जो आज अपनी अहम कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, और सिवाय हैदर खान के जो हवेली से जा चुका था। आज खान की कॉन्फ्रेंस है। दादी ने अहमद की तरफ देखा। जी दादी, उसने जवाब दिया। साथ कौन गया है? उन्होंने पूछा। माविया साईं, अजीम खान ने जवाब दिया तो उन्होंने सर हिला दिया। एक लड़की ने तोड़ दिया हमारे खान को, वो खासे अफसुर्दा लग रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। दादी ने अहमद की तरफ रुख किया। चलाओ ज़रा एलईडी, खान का इंटरव्यू देखें, उन्होंने कहा तो बाकी सब पहलू बदल गए। इतने अहम मसले को छोड़कर उन्हें बहराम की पड़ी थी। अहमद ने एलसीडी चलाकर न्यूज़ चैनल लगा दिया। कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी, जबकि उन लोगों ने देर से देखी। वो बड़े तमतराक से कुर्सी पर बैठा था, वही मखसूस स्टाइल से नाक की चोंच पर ऐनक रखे, संजीदगी और कुछ बेजारियत से अपनी तारीफ़ें सुन रहा था। दादी मुस्कुरा दिए। वो जान था उनकी, बस वो खुश रहता, बाकी दुनिया तो भाड़ में जाए उनकी बला से। उसे सवाल किए जाने लगे जिनका जवाब वो हमेशा की तरह बड़ी चालाकी से दे रहा था। दादी को उसकी जहानत पर फ़ख्र हुआ। उसके सीट पर आने के बाद न जाने क्या किस्मत का फेर हुआ था कि पहले जो वो हर मामले में करप्शन ज़रूरी समझते थे, यहाँ करप्शन वो खुद नहीं कर रहा था। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी जा रही थी, सभी काफ़ी मुतमईन हुए थे क्योंकि उसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी जा रही थी। मीडिया ने अब उससे पर्सनल सवाल शुरू कर दिए, जिसका वो मुस्कुराकर जवाब देता अभी उठता कि उसे अपने शाने पर एक हाथ महसूस हुआ। पहली बार बहराम खान का दिल अनजाने खदशे से धड़का था। वो इस हाथ के लम्स को पहचानता था। उसने एक पल को आंखें बंद की। कान में लगी ब्लूटूथ में माविया की परेशान आवाज़ उभरी। तूने अबीर को क्यों बुलाया है? उसने आंखें वाह की। मीडिया की नज़रें उस पर नहीं थी, बल्कि पीछे खड़ी अबीर पर थी। वो पहली बार तो मीडिया पर नहीं आई थी, या ये कहना बेहतर है कि अबीर अकबर पहली बार मीडिया के सामने नहीं आई थी, बल्कि मिसिस बहराम खान पहली बार कैमरे के सामने आई थी। बहराम ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, जो संजीदगी और आंखों में नफरत भरे खड़ी थी। बताओगे नहीं दुनिया को अपनी बीवी के बारे में? बिल्कुल खामोश माहौल में अबीर की आवाज़ उभरी थी। बहराम को पहली बार यह आवाज़ कानों में चुभती महसूस हुई। उसने अबीर का वही हाथ सख्ती से पकड़ा, मगर अबीर ने उसका कोई असर न लिया, उल्टा मुस्कुराई। मैं अबीर अकबर, एक आम सी लड़की, एक काफ़ी अमीर और सियासत की दुनिया में अपना नाम मनवाने वाले बहराम खान की बीवी हूँ। अब सब लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूँ, मगर ये लोग बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। तंजिया मुस्कुराहट को लबों पर सजाए वो बहराम की घूरती नज़रों में नज़रें गाड़े हुए थी। खटाखट कैमरे से तस्वीर खींची जा रही थी। एक फॉर्मल सी कॉन्फ्रेंस में ज़ाती नौयत का मिर्च मसाला। मीडिया तो जैसे न्यूज़ का भूखा था। कैमरों की रोशनी अबीर के चेहरे पर थी। बहराम, उसे लेकर निकल, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। माविया की आवाज़ उसे अपने कान में सुनाई दी। अबीर घर चलो, उसने मजीद सख्ती से उसका हाथ जकड़कर मध्यम आवाज़ में उसे कहा, तो अबीर हंसने लगी। क्यों बहराम खान, बहुत स्टेमिना है तुम में तो, कहाँ जा सोया आज? वो मुस्कुराकर ऊंची आवाज़ में बोली। माविया ने दांत कचकचाए। बहराम आज अपनी मोहब्बत को रेजा रेजा होता देख रहा था। तो नाजरीन, आप देख सकते हैं ये बहराम खान है। इनकी तो क्या ही बात है। इनके दादा आप जानते ही होंगे सब, मुराद खान को तो जान छिड़कते हैं इन पर, बेइंतहा बेशुमार।
مگر ان کی تربیت بڑی اعلیٰ عرفہ کی ہے کہ خاندانی سے لگتے ہیں۔ دنیا جہاں کی کرپشن کرواتے ہیں ان سے، اور یہ بھی محبت میں عوام کو لوٹتے ہیں اور میڈیا کی نظر میں مسکرا کر دھول جھونکتے ہیں۔ عیاشی ان کی فطرت ہے۔ یہ کوٹھے پر اکثر پائے جاتے ہیں۔ عورتوں سے کھیلنا اور ان کی عزتوں کو 2 کوڑی کا کر دینا ان کے نزدیک جیسے معمولی سی بات ہے۔ اور شراب، وہ تو پوچھو ہی مت۔ بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے اور بہرام خان کالام کی جان کو شراب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس پر بھی ان کا دل آ جائے یہ انہیں اٹھا لیتے ہیں، ان کی شادی رکوا دیتے ہیں، انہیں بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ جو خوشحال زندگی سے بھرپور مسکان ان کے منہ پر سجی ہے، یہ میرے ارمانوں کا خون ہے، وہ چیخی۔ چاروں طرف جیسے سناٹا چھا گیا، جس میں صرف عبیر کی آواز جیسے تابوت میں آخری کیل ٹھونک رہی تھی۔ یہ اس قدر برا انسان ہے، منافق، مطلبی، اسے صرف ہوس ہے، اور ہوس کا پجاری مجھے مجبوراً اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہے۔ وہ بہرام کو دھکا دیتی ہوئی بولی۔ لائیو کانفرنس میں یہ سب لائیو دنیا دیکھ رہی تھی۔ حریف تھے جیسے مزے میں آ گئے تھے، جبکہ باقی سب دانتوں تلے انگلیاں دبا گئے تھے۔ آج میں سب کے سامنے اس شخص سے اپنی نفرت کا اظہار کر کے اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہوں۔ طلاق دو مجھے ابھی اسی وقت، وہ چلائی۔ بہرام کی آنکھیں سرخی چھلکانے کو تھیں۔ وہ مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ کیا کچھ نہیں برباد ہوا تھا اس کا؟ کیسا لگ رہا ہے؟ رسوا ہو کر دنیا کے سامنے بہرام خان۔ عبیر ذرا جھک کر مسکرا کر بولی۔ یہ تو بہرام ہی جانتا تھا اسے کیسا لگ رہا ہے۔ سب وہاں بہرام کے رد عمل کے منتظر تھے۔ وہ کیا کرے گا؟ ہیڈ لائنز بن رہی تھی۔ کچھ تو جھوٹ بول چکے تھے کہ بہرام خان نے عبیر اکبر کو طلاق دے دی، جبکہ کچھ مزید ان باتوں میں مسالہ لگا چکے تھے، جبکہ بہرام کے لیے سب ٹھہر گیا تھا۔ یہ مکافات عمل تھا یا اب محبت اس کی قسمت میں نہیں رہی تھی؟ اسے لگا جیسے وہ تنہا ہو گیا ہے، بھرے بازار میں اس کو اکیلا کر دیا تھا، اور اب وہ معصوم بچے کی طرح چھپ جاتا، رونے لگتا، یا پھر اس کے اندر ایک اور بہرام جنم لینے والا تھا۔ عبیر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے 100% یقین تھا بہرام طلاق دے گا۔ بہرام کے لب ہلے، جبکہ عبیر سمیت سب کے دل دھڑک اٹھے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ بہرام نے عبیر کی چمکتی آنکھوں میں بے یقینی اور مایوسی دیکھی۔ اب مسکرانے کی باری اس کی تھی۔ اب تم میری محبت نہیں ہو، صرف ضد ہو، اس نے 2 لفظ میں جواب دیا، جسے صرف عبیر سن سکی، اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آنکھوں کو اچھے سے گاگلز سے ڈھانپ کر وہ سیاہ شلوار سوٹ میں کمال ڈھاتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ عبیر وہیں کھڑی تھی۔ میڈیا اب اس کی طرف بڑھا۔ میم، کیا مسٹر بہرام آپ کو مارتے ہیں؟ کیا ان کا شادی سے پہلے آپ سے کوئی ناجائز تعلق تھا؟ ایسے ہی کئی عجیب و غریب سوالوں نے اس کا دل بری طرح دھڑکایا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹی تو سامنے واصف کو کھڑا پایا۔ عبیر کو نہ جانے کیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی اور اس کے پاس سے نکلنے لگی۔ مجھے لگتا تھا تم ہمیشہ اچھے اور صحیح فیصلے کرتی ہو، ایک نازک سی معصوم سی لڑکی ہو۔ پھر جو تمہارے ساتھ ہوا تو میں نے تمہارے لیے دعا کی کہ تمہارے جیسی نازک مزاج لڑکی ہمیشہ خوش رہے۔ تمہاری عزت جو کھو گئی پھر اسی شخص کے ہاتھوں لوٹ آئے، اور ایسا ہوا بھی، مگر میں نہیں جانتا تھا 4-5 ماہ میں تم اپنی ساری معصومیت بھلا دو گی۔ تم بھول جاؤ گی کہ تم ایک لڑکی ہو، اور یہ دنیا بھوکی ہے۔ گھاٹ گھاٹ پر بیٹھا شکاری تمہیں تمہارے آج کیے گئے عمل کے بارے میں ضرور بتائے گا کہ وہ صحیح تھا یا غلط۔ جانتا ہوں۔ عبیر تو وہیں ٹھہر گئی تھی جبکہ وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ چند پل جیسے اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی نہیں دی، جبکہ کچھ دیر بعد یاد آیا کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی بہرام نے اسے طلاق نہیں دی تو وہ بلبلا اٹھی۔ غصہ الگ آیا۔ وہ تیز تیز چلتی ابھی اس گاڑی میں بیٹھتی جو بہرام نے دی تھی، اور اس نے ڈرائیور سے لے لی تھی، جبکہ ڈرائیور بہرام کو انفارم کر چکا تھا۔ چند لڑکیوں کی آواز بھی اسے اپنے کانوں میں سنائی دی۔ یار، یہ کتنی ناشکری ہے، بہرام جیسا مرد کس کی خواہش نہیں۔ چل چھوڑ، اس کے ساتھ بھی تو غلط ہوا تھا، اس نے خود ہی بتایا ہے۔ مگر یہ پھر بھی کوئی طریقہ نہیں، کمرے میں سلجھانے والی بات کو یہ کیسے دنیا کے سامنے لے آئی؟ عبیر کا بس نہیں چلا اس لڑکی کا منہ توڑ دے۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی اپنے گھر کو ڈال دی۔ اسے سننا ہی نہیں تھا کسی کو۔ گھر کے سامنے گاڑی روک کر وہ نکلی تو اسے لگا تھا کہ سارا محلہ اسے دیکھ رہا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد بھی جمع ہوئے۔ وہ گھر میں داخل ہو گئی۔ یہ سب کیا تماشا ہے، اس نے سوچا۔
اس نے بہرام کے ساتھ بالکل ٹھیک کیا تھا، وہ اسی لائق تھا۔ اسے محسوس ہونا چاہیے تھا کہ وہ کس اذیت سے گزری تھی۔ وہ پلٹی تو مما سامنے ہی تھیں اور نیہا بھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے گھر کا خرچہ پانی اب کون اٹھا رہا ہے، جبکہ اکبر صاحب تو عمر سے پہلے ہی کافی کمزور لگنے لگے تھے۔ شاید حقیقی معنی میں آج تم نے اپنی عزت کا جنازہ نکالا ہے، مما نے کہا تو وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ وہ دونوں اندر چلی گئیں، مگر عبیر کا دماغ گھوما تھا۔ سب مجھے ہی غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس نے جو کیا کیا وہ نہیں دیکھا کسی نے؟ اتنے عرصے قید میں رکھا وہ نہ دیکھا؟ بس کریں آپی، کیا ظلم کیے انہوں نے آپ پر؟ شادی آپ نے خود کی ان سے، کہیں آپ خود ان کے ساتھ، وہاں آپ کے ٹھاٹ دیکھ کر خاندان کی ہر لڑکی آپ کے جیسے نصیب کی خواہش مند ہے۔ ہاں سچ ہے بہرام خان نے آپ کو رسوا کیا، مگر آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ تو چند لوگ تھے، اور اس شخص نے انہی چند لوگوں میں آپ کی بے انتہا قدر اور عزت بڑھا دی، اور آج آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ آپ کی جذباتیت سب کو ہلکان کر گئی۔ آپ گئیں خود اس رپورٹنگ کے شعبے میں، جبکہ سب نے کہا کہ یہ شعبہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ پھر آپ نے اس کوٹھے پر جہاں کوئی شریف لڑکی جانا پسند نہ کرے، وہاں جا کر اس آدمی کو ایکسپوز کرنا چاہا۔ آپ خود ان کی نظروں میں آئی، ورنہ انہیں الہام نہیں ہوا تھا اس سڑے بسے محلے میں کوئی عبیر بھی رہتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تھی۔ اس کے بعد کالام گئیں آپ زبردستی مما بابا سے اجازت لے کر۔ وہاں جا کر آپ نے فضول سوال کیے اور پھر ان کی نظروں میں آ گئی۔ اگر انہوں نے صرف غلط کیا تھا تو آپ نے آج حدیں پار کر دی ہیں، وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ عبیر اپنی جان سے عزیز بہن کے منہ سے یہ سب سن کر جیسے اپنے قدموں پر ہل گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں داجی نے اس ہال روم کو کباڑ میں بدل دیا تھا۔ یاور خان گاڑی نکالو، آج اس لڑکی کے اندر یہ گولیاں اتار کر ہمیں سکون ملے گا، وہ چلائے۔ بابا سائیں، بہرام خان کا پتہ لگانا زیادہ ضروری ہے، اس لڑکی کو بعد میں دیکھ لیں گے، یاور خان نے سمجھانا چاہا۔ داجی تو آپے سے باہر ہی ہو رہے تھے، جبکہ معاویہ خان کو اپنے موبائل سے نمبر ڈائل کیا تو فون بند جا رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بتا رہے ہیں ہمارے خان کو کچھ ہوا تو سب تباہ کر دیں گے۔ سمجھ کیا لیا؟ وہ لاوارث ہے، کوئی گرا پڑا ہے؟ تاجی نے موبائل کان سے اتار کر زمین پر دے مارا اور وہاں سے نکلنے لگے۔ داجی صفدر صاحب کا فون ہے، اسسٹنٹ کے فون پر آنے والی کال پر احمد نے کہا، جبکہ باقی سب کے پاس بھی فون آنا شروع ہو چکے تھے۔ داجی نے پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، ان کے وجود میں تو پتنگے لگے تھے۔ ان کی جان، ان کا بہرام مشکل میں تھا اور وہ ان لوگوں کو اہمیت دیتے بھلا؟ بے شک ان کی سیٹ چلی جاتی، مگر انہیں بہرام سے زیادہ عزیز کوئی نہیں تھا۔ احمد بھی ان کے پیچھے ہوا کہ کہیں مزید نقصان نہ ہو جائے، جبکہ باقی سب سمیت خواتین بھی جو خود بھی یہ سب دیکھ چکی تھیں دعا گو تھیں کہ بہرام مل جائے۔ نین اور مورے تو باقاعدہ رو رہی تھیں، مگر وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ حیدر نے LED بند کی۔ عبیر پر بے انتہا غصہ ہی آیا۔ وہ بہرام کو سوچ رہا تھا، وہ کہاں ہوگا، جبکہ حور جو جیسے ہر پل جلے پاؤں کی بلی بنی رہتی تھی اس کے پاس آئی۔ جب سب ختم ہو جائے گا تب ہوش میں آؤ گے، وہ بولی تو حیدر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم جب سے شادی ہوئی ہے کافی اونچا بولتی ہو، محبوبہ کم بیوی زیادہ لگتی ہو۔ اس نے ہنس کر حور کو اپنی قید میں لینا چاہا کہ حور اسے دھکا دے کر دور ہوئی۔ یہ جو ہر وقت کا رومانس ہے یہ دکھاتے رہنا ساری زندگی، وہ غصے سے بولی۔ مگر ہمارے فلیٹ میں اتنا سب ہے کہ تم ایک ماں عیاشی کر سکتی ہو، وہ ہنسا تو حور کا خون کھول گیا۔ اسے آگے کی فکر تھی، جبکہ یہ آدمی سنجیدہ ہونے کو تیار نہیں تھا۔ حیدر تم کب حویلی جاؤ گے؟ حور نے بمشکل نرمی سے پوچھا۔ کبھی نہیں، ساری زندگی بس ہم آپ کے پاس رہیں گے، اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے حور کو نزدیک کیا۔ نہ جانے اس لمحے حور کو کیا ہوا، اس نے جھنجھلا کر حیدر کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ سحر لگتے ہیں مجھے وہ مرد جنہیں صرف یہ آتا ہو کہ بیوی۔ حیدر چونک گیا۔ میں تمہیں کہہ چکی ہوں تم حویلی جاؤ گے، وہ غصے سے بولتی اندر چلی گئی، جبکہ حیدر کے دماغ میں جیسے فلیش بیک ہوا تھا اور حور کے لیے ارمیش کو مارا گیا پہلا تھپڑ یاد آ گیا۔ ابھی تو بہت کچھ تھا۔ بہرام رات گزر چکی ہے، بس کر۔ معاویہ نے اس کے 12 ہاتھ سے بوتل لی۔ بالکل چپ، اس نے کہا، عیاش ہوں میں، جبکہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سالہ محبت انسان کو گالی بنا دیتی ہے، اور میں بن گیا، میں بھول گیا میں بہرام ہوں، بہرام خان۔ اس نے لبوں سے پھر بوتل لگا لی، جبکہ نشہ تھا کہ آج خوب چڑھ رہا تھا۔
ہم نے سوچا تھا اب اس راستے پر نہیں چلیں گے۔ معاویہ نے اسے اس کی بات یاد دلائی۔ او بھائی، وہ ہنسا، شراب چھوڑنے کی بات تو ہوئی بھی نہیں تھی۔ یہ برانڈی، اس سے محبت ہونی چاہیے، حلق میں اترے تو رگ رگ میں لذت بھر دے۔ وہ پھر ہنسا۔ معاویہ کو آج اس کے پینے پر پہلی بار غصہ آیا اور پہلی بار اس نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ طلاق کیوں نہیں دیتا اسے؟ معاویہ نے پوچھا تو وہ بوتل ہٹا کر مسکراتا سر ہلانے لگا۔ میرے ماتھے پر بے وقوف لکھا ہے کیا؟ اس نے کہا لگایا۔ وہ نہیں میرا، مگر اس سے محبت ہے تو ہے۔ یہ اگر رسم و رواجوں سے بغاوت ہے تو ہے۔ سچ کو میں نے سچ کہا، جب کہہ دیا تو کہہ دیا۔ اب زمانے کی نظر میں یہ حماقت ہے تو ہے۔ کب کہا میں نے وہ مل جائے مجھے میں اس کو، غیر نہ ہو جائے وہ، بس اتنی حسرت ہے تو ہے۔ جل گیا پروانہ اگر تو کیا خطا ہے شمع کی، رات بھر جلنا جلانا اس کی قسمت ہے تو ہے۔ دوست بن کر دشمنوں سا وہ ستاتا ہے مجھے، پھر بھی اس ظالم پر مرنا اپنی فطرت ہے تو ہے۔ وہ نشے میں جھومتا اسے اپنی عاشقی کی داستان اب بھی سنا کر معاویہ کو تپا رہا تھا، جبکہ خود بوتل کے ساتھ جھوم رہا تھا۔ تبھی فلیٹ کا دروازہ دھڑ دھڑ بجا۔ جائیں جناب، داجی آ گئے ہیں۔ وہ ہنسا۔ معاویہ نے جیسے حلق سے بمشکل تھوک نکلا اور دروازہ کھولنے مڑا کہ داجی آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے اور ایک زوردار مکہ معاویہ کی ناک پر جڑ دیا۔ جب اس کا کوئی فائدہ نہیں تو رکھا کیوں ہے؟ وہ دہاڑے اور معاویہ کا موبائل دے کر زمین پر مارا۔ معاویہ منہ کھولے اپنے موبائل کے ٹکڑے دیکھنے لگا۔ بیٹے میرا منہ بھی دیکھ لے، یہ ملاپ اگر اب بھی نہ ہوتا تو لازمی میں تو وفات پا جاتا۔ احمد نے افسوس سے اس کے موبائل کو دیکھا اور بتا کر آگے بڑھا۔ بہرام لاؤنج میں بیٹھا تھا، حالت کافی بکھری ہوئی تھی جبکہ لبوں پر مسکان تھی۔ جانے دادا، مار دینا چاہتے ہو کیا یار؟ داجی پل میں اس تک پہنچ کر بوتل کو اس سے چھینتے اسے سینے میں بھینچ گئے۔ وہ کسی بچے کی طرح ان کے وجود میں چھپ گیا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، چھوڑ دے یار۔ وہ اس کی سسکیاں اپنے سینے میں بڑی مشکلوں سے برداشت کر رہے تھے۔ معاویہ احمد بھی بے چین ہو چکے تھے، جبکہ معاویہ کا بس نہیں چل رہا تھا اسے جان سے مار دے۔ خان، داجی نے اس کو جھنجھوڑا۔ وہ گہرا سانس لیتا اٹھا اور گال پر پھیلی نمی کو صاف کر کے دوبارہ شراب کی بوتل اٹھانے لگا کہ داجی نے وہ بوتل دھکیل دی۔ یار قیمتی تھی، وہ افسوس سے بولا۔ خان، آج کے بعد میں نہ دیکھوں اسے پیتے ہوئے، وہ سختی سے بولے۔ وہ ہنسنے لگا۔ ڈن، مگر آج پینی ہے، اس نے فرمائش کی۔ داجی نے گھورا۔ معاویہ سائیں کچھ کرو، معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ اے خان، داجی نے اس کا حسین چہرہ اپنی جانب موڑا۔ گرے آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی، غم تھا۔ حکم خان، وہ نشے کی کیفیت سے نڈھال ہونے لگا۔ احمد اور معاویہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ ہمارا کہا مانو گے؟ انہوں نے کسی سوچ کے تحت پوچھا۔ بہرام نے ان کی جانب دیکھا۔ نہ کروں تو؟ اس نے سوال کیا۔ تب بھی وہی کرو گے جو ہم کہیں گے، انہوں نے سختی سے کہا۔ پہلے کبھی کیا ہے؟ وہ ہنسا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ نیند سی آنے لگی تھی۔ ارمیش خانم سے شادی کر لو اور اسے حکم سمجھنا، وہ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتے اٹل لہجے میں بولے۔ وہ جو ابھی آنکھیں بند کر رہا تھا آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگا، ساکت سپاٹ، ان کی بھی آنکھوں میں کوئی لچک نہیں تھی۔ نہیں کا لفظ زبان پر بھی مت لانا، انہوں نے پہلے ہی وارن کیا، ورنہ، وہ آئی برو اچکا کر بولا، جبکہ داجی نے نفی میں سر ہلایا۔ ورنہ جب کریں گے تب بتائیں گے، وہ سنجیدہ دکھائی دیے۔ داجی مگر، معاویہ سائیں خاموش ہو جاؤ، انہوں نے سختی سے روکا۔ تو وہ چپ ہو گیا۔ بہرام ایک پل انہیں دیکھتا رہا اور پھر آنکھیں بند کر لی، ہنسنے لگا۔ چند گھنٹے بھی فارغ نہیں رہنے دیں گے خان، سنجیدہ ہیں ہم، داجی نے کہا۔ پھر کوئی کسی پر فیصلے تھوپ رہا ہے، وہ ایک دم اٹھ کر غصے سے بولا۔ یقین ہے ہمارا یہ فیصلہ شاندار ہوگا۔ میں نے اچار نہیں ڈالنا آپ کے یقین کا، بیوی ہے میری، وہ بولا۔ اچھا، داجی ہنسے۔ معاویہ احمد تو جیسے تماشا دیکھنے آئے تھے۔ بہرام نے گھورا۔ بیوی نہیں، صرف لڑکی۔ عجیب مرد ہو ویسے خان تم، انہوں نے طنز کیا۔ وہ خوب سمجھتا تھا جو آپ چاہتے ہیں نہ وہ میں نہیں چاہتا، اور نہ شاید ارمیش۔ اس نے کہا، اس بار ان کی مرضی سے ہی ہوگا اور تم پر ہماری مرضی چلے گی،
دماغ کو تیار رکھنا، کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ کیا تماشا ہے، بہرام نے گلاسوں پر ہاتھ مارا جو ٹیبل سے گر گئے۔ داجی سکون سے وہاں سے جیسے آئے تھے چلے گئے۔ معاویہ منہ کھولے بہرام کو دیکھ رہا تھا۔ منہ توڑ دوں گا، چلا جا یہاں سے، وہ دہاڑا۔ معاویہ تو بے انتہا خوش ہوا تھا، اگر ایسا ہو جاتا تو کافی اچھا ہوتا۔ اس کے بقول دو ٹوٹے ہوئے لوگ ایک دوسرے کو نہیں توڑ سکتے تھے، جبکہ بہرام نے دوسری بوتل کھول لی تھی۔ کیا عجیب شوشہ چھوڑا تھا داجی نے بھی۔ ارمیش کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ اس نے مورے کی طرف دیکھا جو بی جان اور باقی سب کے ساتھ لے کر یہ خبر سنانے آئی تھی۔ کیا مجھے جینے دیا جائے گا؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ سب نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ حیدر کی جانب سے پیپر آنے کے بعد بھی وہ ویسی ہی رہی تھی۔ ان سب کا ہی اس کی ایسی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا۔ خانم، بی جان مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ اگر اس حویلی میں میری کوئی اہمیت ہے یا آپ سب لوگوں کے دلوں میں میری کوئی عزت ہے، اور اگر آپ لوگ مجھے کوئی جانور سمجھتے ہیں جو احساسات سے عاری ہے، تو پھر ایک بار پھر زبردستی شادی کرا دیں، میں کر لوں گی۔ ایک اور ایسے شخص سے جو اپنی ناکام محبت کا غم مجھے پھر توڑ توڑ کے منائے گا، اس نے کہا اور ان سب سے رخ موڑ لیا۔ سفید لباس میں پر نور چہرے کے ساتھ وہ بے حد پیاری تو لگ رہی تھی، مگر کب تک اسے اس طرح دیکھا جاتا؟ دن اپنی رفتار سے چل رہے تھے، ایک کے بعد ایک دن آ رہا تھا۔ اس کی عدت ختم ہونے کو تھی، مگر اس کی زبان کی چپ لاکھ سب کے بولنے کے باوجود نہیں ٹوٹی تھی، اور آج جب یہ بات کہی گئی تو سنجیدگی سے یہ کہہ کر وہ ان سب سے رخ موڑ گئی۔ وہ زندگی سے دور جا رہی تھی، خوشیوں کو خود پر حرام کر رہی تھی۔ کسی سے بھی اس کی یہ خاموش تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی، اور اس بار اس کا احساس صرف زنان خانے میں نہیں بلکہ مردان خانے میں بھی بہت تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی تم پر زبردستی نہیں کرے گا۔ بی جان نے اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس نے ان کی جانب دیکھا۔ یہ لمس بہت عرصے بعد اسے میسر آیا تھا۔ ماں اولاد سے کیسی محبت کرتی، تب بھی جب وہ اس کے سامنے ہو اور تب بھی جب وہ اس کے وجود کا حصہ ہو۔ اولاد کو کتنی ہی دوسری محبتیں گھیر لیں، مگر ماں کی محبت کے لیے اس کا وجود ہمیشہ ترستا ہے۔ ارمیش کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ وہ تو بہت نرم دل سی لڑکی تھی۔ بی جان کی ممتا کا ایک لمس اس کے اندر ایک تڑپ بھر گیا۔ بی جان کی بھی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور انہوں نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے جو جکڑا تو وہ سب کو رلا گئی۔ اس کی سسکیاں، ہچکیاں، اس کا بآواز بلند رونا سب کے دل کو منہ کو آ رہے تھے۔ بی جان کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا، وہ اسے کیسے تسلی دیتی۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ قاتل ہے حیدر، اس نے چیخ کر کہا۔ بی جان بے بسی سے سب کو دیکھ رہی تھی جو خود رو رہی تھی۔ ارمیش چندہ بس کرو، انہوں نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ خوبصورت چہرہ سرخ ہو چکا تھا جبکہ گالوں پر آنسوؤں کی لڑیاں تھیں۔ بی جان، اس شخص نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، بے حد تکلیف۔ اس کی حور جس کی وجہ سے 2 سال میں نے اذیت میں گزار دیے، تب بھی مجھے صلہ نہ ملا۔ میں صرف ارمیش رہی جبکہ حور پھر بھی اس کی تھی۔ ان دونوں نے میرے بچے کو مارا ہے، دونوں نے۔ وہ جنونی سی ہو رہی تھی جبکہ مسلسل رو بھی رہی تھی۔ ارمیش خانم، بس میرا بچہ، اللہ صبر کا پھل دے گا تمہیں۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ کب بی جان؟ 2 سال سے آپ کہے جا رہی ہیں، کب آخر؟ کب ملے گا مجھے صبر کا پھل؟ میرے لیے کانٹے کیوں ہیں؟ وہ ہونٹ نکال کر روتی اپنے ساتھ ساتھ سب کو تکلیف دے رہی تھی۔ بی جان تو وہاں سے اٹھ گئیں، ان سے مزید نہیں دیکھی جا رہی تھی یہ تکلیف۔ آخر وہ چپ رہ کر کرتی بھی کیا، جبکہ بی جان کی جگہ مورے نے لے لی تھی۔ ارمیش میری بچی، انہوں نے اس کو پکڑا تو وہ ماں کے لمس پر نئے سرے سے بکھرتی تڑپ رہی تھی۔ داجی تک یہ پیغام پہنچ گیا تھا کہ ارمیش نے انکار کر دیا ہے۔ انہیں امید تھی کہ یہی ہوگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بہرام بھی آیا تھا باہر سے، وہ ان کے سامنے ہی بیٹھا تھا جب بی جان کی جانب سے پیغام آیا۔ اس کے جبڑے تنے۔ داجی نے اس کی جانب دیکھا مگر بولے کچھ نہیں، جبکہ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ معاویہ داجی کے اگلے حکم کے لیے کھڑا تھا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ ارمیش اور بہرام کی شادی ہو جائے، تبھی بہرام کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ کیا لگتا ہے معاویہ خان؟ انہوں نے معاویہ کی طرف دیکھا تو معاویہ کو اس شخص میں جو غرور اور تنتنا تھا بکھرتا محسوس ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جو اپنی بات کا مشورہ کیا کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا تھا، اور آج داجی، یہ ہو جائے تو بہتر ہوگا، اس نے کہا۔ مگر وہ کچھ الجھے ہوئے سے لگے۔ داجی، ارمیش خانم کبھی آپ کی بات نہیں ٹالیں گی۔ اس نے جیسے انہیں ایک اور قدم اٹھانے کی طرف راغب کیا تو وہ اس کی شکل دیکھنے لگے۔
चलो फिर। वो अचानक ही उठे। मैं भी? माविया ने हैरत से कहा तो उन्होंने बस सर हिला दिया और माविया दाजी के साथ जनान खाने की तरफ बढ़ा तो जनान खाने के हाल में कोई भी नहीं था। दाजी ऊपर अरमीश के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। माविया वहीं ठहर गया क्योंकि एक आंचल से उसे दूसरी तरफ जाता दिखा था। इस सीरियस माहौल में भी उसको शरारत सूझी थी। वो भी दाजी से आंख बचाता पीछे हो लिया। ए रुको, उसने मुस्कुराकर पीछे से आवाज़ दी। ये लड़की चंद ही दिनों में उसके दिल में बस चुकी थी। अनोशे के कदम थमे मगर वो मुड़ी नहीं। बहुत मसला हो जाएगा आगे तो अगर तुम यूं ही भरी रही। उसने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा। अनोशे ने एकदम अपना हाथ छुड़ाया झटका देकर। माविया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप मुझे क्यों रोकते हैं? किस लिए? किन बातों के लिए? क्या बात है हमारे पास? क्या मौजू है? जब हमारे पास कोई बात नहीं, जब हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं तो क्यों रोकते हैं मुझे? हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं है। या हाँ मैं ये पूछूं कि अबीर आपके कमरे से क्यों निकली? उसने चीखें क्यों मारी? या ये पूछूं और आप जवाब देंगे? आप कैसे मर्द हैं? वो नागवारियत से बोलती रुकी कि अचानक ही माविया ने गुस्से से उसका मुंह जकड़ लिया। अपने किसी भी अमल का मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूँ, समझी तुम? और तुम मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम जो लगा रही हो बगैर सबूत के, इसको भुगतोगी। उसने उसको झटका। मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। उसकी भीगी आंखों में तकलीफ थी। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि अबीर के साथ मैंने कुछ किया था? तुमने अपनी आंख से देखा था? वो दहाड़ा, जबकि वो सहम गई। मैंने सुना था। वह रामलाला ने आपको मारा भी। वो रो देने को हुई। खुद को कमज़ोर भी महसूस किया कि उसे लग रहा था कि अब कि उसने गलत कर दिया है। वह राम ने मुझे मारा तो इसका मतलब मैं गुनाहगार हूँ? माविया गज़ब से उसको देख रहा था। न जाने क्यों तुम इस दिल में उतर गई। अगर तुम्हारे लिए जज्बे ना होते तो तुम्हें इस इल्ज़ाम पर अभी बता देता। वो गुस्से से मुट्ठी भींचकर बोला। मैं? अनोशे का दिल कह रहा था कि उसने वाकई इल्ज़ाम लगा दिया है। बस मुझसे कुछ पूछे बगैर इल्ज़ाम लगाकर तुमने मुझे हर्ट किया है। वो अनोशे को तवज्जो से देखता अब गुस्सा भुलाए ड्रामेबाजी पर उतर आया। उसे बुरा ज़रूर लगा था कि अनोशे ने उस पर यकीन नहीं किया, मगर वो यकीन करती भी कैसे? वो कोई पारसा नहीं था और एक वक्त था उसका ये वतीरा रहा था, मगर वो उससे नाराज़ नहीं होना चाहता था। तभी उसकी डरी सहमी शक्ल को एंजॉय करने लगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, अनोशे ने रोते हुए कहा, मगर तुमने ऐसा ही किया है। तुम मुझसे सवाल कर सकती थी, मगर तुमने तो इल्ज़ाम लगाया, वो भी अबीर की वजह से, जबकि तुम जानती हो वो एक खुदसर लड़की है जो अपनी ज़िद में सब कर जाती है। उसने उसकी जानिब देखा मगर उसकी झुकी झुकी पलकें बहुत प्यारी लगी, जबकि हाथ उसके कांप रहे थे। बहुत बुरा किया है तुमने अनोशे डार्लिंग। उसका मजीद डराता उसके करीब हुआ। अनोशे का दम निकला कि वो उसके बहुत करीब आ गया था। उसके कलोन की महक अनोशे के जहन पर सवार होने लगी। और तुमसे सारे हिसाब किताब अब बस अपने कमरे में लूँगा, जबकि तुम सिर्फ बस मेरे बस में होगी, कोई बचाने वाला नहीं। वो उसके गुलाबी गालों पर अपनी उंगली से एक सतर खींचता अनोशे को बेहोश करने के करीब था। अनोशे चौंक कर उसकी जानिब देख रही थी। ऐसे देखोगी तो अभी बदले लेने शुरू कर दूंगा। वो उसके होंठों को देख रहा था। अनोशे को जैसे होश आया। ये क्या? उसने माविया के सीने पर हाथ रखकर दूर किया। माविया उससे दूर हो गया और चमकती आंखों से देखने लगा, जबकि अनोशे एक कदम दूर हुई, फिर दूसरा, और फिर जैसे वो सरपट ऐसी दौड़ी कि माविया का कहकहा उभरा। बदतमीज़। अनोशे के लब भी मुस्कुराए। ये एहसास ही बहुत मज़ेदार था कि वो उससे मोहब्बत करने लगा था। हूर ने उससे माफ़ी मांगने की जहमत नहीं की थी। उसे गुस्सा बहुत शदीद आया। वो 4 दिनों से उससे बात नहीं कर रहा था और उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और आज सुबह जब उसे घर से जाते देखा तो खुद ही उसे बोलना पड़ा। कहाँ जा रही हो? वो गुस्से से बोला। जब शोहर हठधर्म होकर घर में पड़ा हो तो बीवी को कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। यही अक्लमंदी है, ना कि वो उस पर पड़ी रहे। क्या बकवास है, हैदर गुस्से से बोला। भला वो क्या था और ये लहजा बर्दाश्त करता? अरमीश ने कभी उसे दूबदू जवाब नहीं दिया था। उसने हूर को अपनी तरफ किया तो हूर खुद को छुड़ाकर दूर हो गई। खबरदार, जो तुमने मुझे छुआ भी। वो तो आंखों में उतर आई। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ हमारे पैसे से मोहब्बत है? हैदर ने बड़े दुख से कहा। तो हूर हंसी। नहीं हैदर, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं सीसक कर ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। तुम्हारे सब अकाउंट्स बंद हैं। क्या खाओगे? हाँ, कह रही हूँ हवेली चलो, माफ़ी मांगो सबसे।
اس نے ذرا نرمی سے کہا تو حیدر اس کی صورت بس تک کر رہ گیا۔ حور بدل گئی تھی کہ ایسی ہی تھی وہ سمجھ نہیں سکا۔ حور ہم حویلی نہیں جائیں گے، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ تو پڑے رہو اس گھر میں، ہاتھ پر ہاتھ رکھے۔ حور غصے سے بولی۔ تمیز سے بات کرو۔ حیدر نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو اگلا لمحہ اسے شاکڈ کر گیا۔ حور نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ ارمیش نہیں ہوں میں، وہ دہاڑی، نہ تمہارے باپ کی غلام۔ جب تک تم تمیز سے نہیں رہو گے میں بھی تمیز سے بات نہیں کروں گی۔ وہ وارن کرتی وہاں سے چلی گئی اور حیدر سامنے لگے آئینے میں اپنا منہ دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا اس کا عکس اس پر ہنس رہا تھا، منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ عمل ابیر کو نقصان کیا تھا، گہرائیوں میں گرا چکا تھا، مگر اسے یہ سب بس لوگوں کی بے وقوفی ہی لگی۔ اس نے صرف اپنا بدلہ لیا تھا، بھلا اس میں کیا برائی تھی؟ وہ اب خوش تھی، سکون میں تھی، دنیا کے سامنے اس کو ایکسپوز کر کے۔ جہاں اس پر کیچڑ اچھالی جا رہی تھی وہیں دوسری طرف اس کی ساکھ ہل چکی تھی، اور اس کی بلا سے بھاڑ میں جاتے سب۔ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے نیہا کی شادی ماں سے ہوتی بالکل اچھی نہ لگی۔ وہ شخص اس کا دیوانہ تھا اور اس کے راستے سے ہٹتی اس کی بہن سے کر لیتا شادی۔ یہاں تو سبھی منافق ہیں، اس نے سوچا، اور اپنے پرانے حلیے میں آئی، جینس کرتے میں۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بیگ اٹھا کر باہر آئی۔ گاڑی اسی کے پاس تھی۔ اس نے جاب کے لیے دوبارہ جانے کا سوچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مما نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ جاب پر، اس نے سکون سے جواب دیا۔ ابھی تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مما کو تو غصہ ہی آ گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہونے لگی۔ کسی کی بیوی ہو تم، اور اسے نہیں پتا کہ تم پھر سے اس گندی جاب پر جا رہی ہو۔ بیوی؟ وہ ہنسی۔ میں کسی کی بیوی نہیں ہوں، اور وہ عجیب سا آدمی میرے لائق تھا ہی نہیں۔ یہ عشق عاشقی اور معشوقی مجھے نہیں پسند، اور اپنی مرضی کے خلاف ابیر نہیں چلتی۔ وہ بڑے تفکر سے کہہ کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ مما نے اس کی اس قدر بدتمیزانہ رویے پر آنکھ میں آئی نمی صاف کی۔ نیہا نے ان کی جانب دیکھا اور دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چرا لیں، جبکہ ابیر گاڑی میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ محلے کے لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ اسے تب تو بہت آئی، مگر وہ کان بند کرتی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ دن گزر گئے تھے، اس کی عدت پوری ہو گئی تھی، جبکہ حویلی کا ماحول بھی خاصا بدل گیا تھا۔ آج معاویہ کے سر پر دستار بندھنی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ داجی کا فیصلہ تھا کہ معاویہ دستار سنبھالے گا، جبکہ باقی کسی نے ان کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کی۔ سب بدل رہا تھا سوائے ارمیش اور بہرام کے۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن ہو گئی، اور وہ تھا ہر وقت شراب شراب۔ جب سیاسی معاملے بھی داجی نے کافی مشکل سے نمٹائے تھے، بہرام شراب سے نکلنے کو تیار نہیں تھا، اور دوسری طرف ارمیش اور داجی کی ملاقات کے بعد ایک بار پھر ارمیش نے خاموشی کا لبادہ ایسا اوڑھا کہ سب تھک گئے، مگر اس کا کفل نہ ٹوٹا۔ ہم چاہتے ہیں معاویہ کے سر پر دستار سجنے کے بعد ان تینوں کی شادی کر دیں، داجی نے کہا۔ وہاں سب موجود تھے سوائے بہرام کے۔ بہت خوب بابا سائیں، یاور خان نے کہا تو داجی مسکرائے۔ مگر داجی بہرام کو کون ہینڈل کرے گا؟ معاویہ نے پوچھا۔ ہم کر لیں گے، انہوں نے جواب دیا، اور اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ معاویہ نے بھی ساتھ چلنا چاہا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے روک گئے۔ معاویہ وہیں ٹھہر گیا اور داجی بہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیڈ پر اوندھا پڑا تھا، جبکہ شراب کی بوتلیں زمین پر پڑی تھی۔ انہیں پہلی بار اس پر شدید غصہ آیا۔ خان، وہ اس کی شرٹ لیس کمر پر ہاتھ مار کر اٹھانے لگے۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور سیدھا ہوا۔ خان، بلا لیتے، آئے کیوں؟ اس نے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اطلاع دینی تھی، تبھی خود آ گئے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو اٹھنے کا اشارہ کرنے لگے۔ کیسی اطلاع؟ وہ کھڑا ہوا۔ 2 دن بعد ارمیش خانم سے نکاح ہے تمہارا، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا تو بہرام بیڈ پر گرا۔ پھر وہ عاجز آیا، بلا چونچ رہا۔ یار داجی، مجھے نہیں کرنی شادی، کسی سے بھی نہیں، اس نے اکتا کر کہا تو داجی کا ہاتھ گھما اور ایک کرارا تھپڑ بہرام کے جیسے طوطے اڑا گیا۔ ہوش میں رہو بہرام خان، بالکل ہوش میں۔ یہ شے اور یہ مدہوشی، وہ بھی اس لڑکی کے لیے ہمیں گوارا نہیں۔ ہم اس حویلی کے ایک ایک فرد کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ماضی کی ہر غلطی کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ وہ غصے سے چلائے۔ وہ ویسے ہی ان کی صورت تکنے لگا۔ داجی نے پہلی بار اسے مارا تھا۔ ارمیش خانم کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں چلے گی، انہوں نے وارن کیا۔ بہرام ان کو گھورنے لگا۔ داجی کو اس کی ڈھٹائی پر غصہ آیا کہ وہ پھر سے نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ شرط ہے میری، اس نے کسی سوچ کے تحت کہا۔
اور میں کوئی شرط نہیں مان رہا کیونکہ کوئی رشتہ شرطوں پر نہیں بنتا۔ تاجی نے نفی کی تو وہ ایک دم اٹھا۔ مجھ سے تھپڑ برداشت بڑی مشکل سے ہوا ہے کہ میری جگہ آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے، بھلے وہ ارمیش خانم کیوں نہ ہو۔ بہرام بہرام ہے اور وہی آپ کی جان ہے، اور اسی کے لیے آپ سب کریں گے اور میری شرط بھی مانیں گے۔ وہ تو ارمیش کے لیے پڑنے والے تھپڑ پر اچھا خاصا تل ملایا۔ داجی مسکراہٹ چھپا کر بولے، کیسی شرط؟ لہجہ اب بھی اکھڑا ہوا تھا۔ وہ ان کی طرف ایک لمحے دیکھ کر جھکا، ان کے چہرے کی طرف۔ ابیر اس حویلی میں دوبارہ آئے گی، اس نے سکون سے کہا، اور آپ مجھے نہیں روکیں گے، وہ سپاٹ انداز میں بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ داجی کو مزید غصہ آیا۔ میری یہی شرط ہے، وہ کہہ کر پھر بیٹھ گیا۔ داجی نے دانت بھینچے۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ تم ابیر کو چڑھانے کے لیے شادی کر رہے ہو ارمیش سے، تو ہماری خانم گری پڑی نہیں ہے۔ داجی دہاڑے تو وہ ان کو دیکھنے لگا۔ ایسا کچھ نہیں کہا میں نے، اس نے نفی کی۔ پھر کیا وجہ اس کو یہاں لانے کی؟ وہ گھورنے لگے۔ کوئی وجہ نہیں، اب کوئی وجہ نہیں، مگر وہ یہیں رہے گی، بس یہ ضد ہے، اس نے شانے اچکا کر کہا تو داجی کا دل کیا اس کے بال نوچ دے۔ اتنا سرد کیوں ہو جاتا تھا وہ؟ ٹھیک ہے، مگر پہلے شادی ہوگی، وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے، جبکہ بہرام نے بغیر کچھ بھی سوچے شراب کی بوتل اٹھائی اور مسکرا کر دیکھا۔ میری محبت، اس نے بوتل کو چوما اور کھولنے لگا۔ اسے ابیر یا ارمیش سے فی الحال کوئی کنسرن نہیں تھا۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھ جیسے اسے ہوش آیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سبھی خوش تھے جبکہ وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ ایسا خواب تو اس نے ابیر کے ساتھ دیکھا تھا، مگر وہ خواب کس طرح پورا ہو رہا تھا؟ وہ مسلسل بے چینی کا شکار تھا۔ حویلی میں سب بہت خوش تھے، یہاں تک کہ معاویہ بھی اسے بڑی ہری جھنڈی دکھا چکا تھا۔ اسے اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا کہ داجی اسے فورس کر رہے تھے۔ وہ چاہتا تو داجی کی بات نہ مانتا، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ داجی ابیر کو یہاں آنے نہیں دیں گے، اور اگر اسے لانا تھا تو شادی کرنی ہی تھی، مگر دل تھا کہ مٹھی میں جکڑا ہوا تھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے گاڑی کی چابی اٹھا کر وہاں سے بڑی بے تابی سے نکلا تھا۔ کچھ ہی گھنٹے کی رف ڈرائیو کے بعد وہ اس کے گھر کے سامنے تھا۔ اسے یاد آیا کچھ مہینوں پہلے یہاں آنے کی اس کی تڑپ ہی الگ تھی، اور آج یہاں آنے کی تڑپ الگ تھی۔ آج کچھ کھو جانے، چھوٹ جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے مخصوص سٹائل میں گاڑی سے نکلا۔ آج اس نے ڈرنک نہیں کی تھی، چاہ کر بھی نہ پی سکا۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بجایا تو کچھ ہی منٹ میں دروازہ کھل گیا۔ نیہا کو سامنے دیکھا، اور اس سے پہلے وہ سوال کرتا، آپ ہی گھر پر نہیں ہیں؟ کہاں ہے وہ؟ بہرام نے بے تابی سے پوچھا تو نیہا کو اپنی بہن پر شدید افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنی جاب ری جوائن کر لی ہے، رات لیٹ آتی ہیں، صبح جلدی چلی جاتی ہیں۔ اس نے جواب دیا تو بہرام کے جبڑے تن گئے۔ کہاں ہے اس کا آفس؟ اس نے پوچھا تو نیہا نے اسے ایڈریس سمجھا دیا۔ بس بہت ہو چکی تھی۔ بہرام کو ابیر پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ بڑھ رہی تھی، صرف اپنی ضد اور جنون میں۔ بہرام انہی سوچوں میں گھرا دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھا اور نیہا کے بتائے گئے پتے کی جانب چلا گیا۔ اونچی عمارت کے سامنے گاڑی روک کر اس نے اندر قدم رکھا تو اسے سامنے وہ لڑکا نظر آیا جو اکثر اسے کانفرنس میں بھی اور ابیر کے ساتھ بھی اکثر نظر آتا تھا، جبکہ واصف بھی اسے پہچان گیا۔ بہرام نے اس کی آنکھوں میں شناسائی دیکھ کر اس کی طرف ہی قدم بڑھائے تو واصف کی اطلاع پر اس کا خون کھول گیا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اس نے دانت بھینچ کر پوچھا۔ 4-5 دن سے، وہ بتا کر افسوس سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ بہرام پلٹ گیا۔ چینل کے اونر کے بیٹے کے ساتھ ابھی کچھ ہی دنوں سے ابیر کے مراسم بڑھ رہے تھے، اور یہی بات واصف نے اس کو بتائی، اور یہ بھی کہ وہ ابھی بھی اس کے ساتھ لنچ پر گئی ہوئی ہے۔ بہرام کو محسوس ہو رہا تھا یہ لڑکی جلد ہی اس کے دماغ کو مفلوج کر دے گی۔ وہاں حویلی میں جہاں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کل اس کا نکاح تھا ارمیش کے ساتھ، اور وہ صرف ایک اس کے تحت شاید کچھ ابیر کا دل اس کی جانب سے نرم ہوا ہو اس کی طرف لپکا تھا، جبکہ وہاں تو اور بھی برے حالات ہو چکے تھے۔ وہ ریسٹورانٹ میں آیا تو سامنے ٹیبل پر ہی وہ کسی لڑکے کے ساتھ مسکراتی ہنستی نظر آئی۔ اس کے ماتھے پر بلوں میں شدید اضافہ ہوا۔ لاکھ چاہت کے باوجود کبھی وہ اس کے پاس ہنسی تک نہیں، اور یہاں وہ کتنی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے اندر کا عاشق جیسے دم توڑ رہا تھا۔ وہ لڑکا اسے کچھ دکھا رہا تھا شاید، تبھی وہ اشارہ کرتی اور بھی ہنسنے لگی۔ بہرام نے مٹھیاں بھینچی اور بنا لحاظ کے پل میں اس لڑکے پر ایسا پڑا کہ وہ ریسٹورانٹ میں ابھرنے والی آوازوں پر بھی توجہ نہ دے سکا۔ وہ بری طرح اس لڑکے کو پیٹ رہا تھا، جبکہ ابیر کے ہاتھ کے مکے اسے اپنی کمر پر محسوس ہوئے،
اور کسی جلاد کی طرح اس کو دھکا دے گیا۔ تم اس قابل تھی ہی نہیں، وہ دہاڑا، جبکہ پھر اس لڑکے کو پنچ مارا۔ پلیز سر، میرے ہوٹل کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے، پلیز۔ مینیجر نے بہرام کو قابو کرنا چاہا مگر وہ اسے جھٹک گیا۔ میرے نکاح میں ہو تم، آزاد نہیں کیا میں نے تمہیں جو تم یوں پھرو گی سب کے ساتھ۔ وہ ابیر کو جھنجھوڑ کر چیخا، جبکہ ابیر کا دماغ اس قدر گھوما کہ وہ بہرام کے منہ پر وہاں بھرے مجمع میں تھپڑ لگا گئی۔ جب میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو کیوں کتوں کی طرح پیچھے پڑ چکے ہو میرے؟ وہ زور سے چیخی۔ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم جو مرضی کرتے پھرو، اچانک اتنے نیک ہو گئے کہ… شٹ اپ۔ ابیر کو لگا کہ اس کا جبڑا آج ٹوٹ جائے گا۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑتا وہاں سے لے کر نکلا، جبکہ ابیر نے اسے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، جو ناکام ہی رہی۔ بہرام اسے ایک بار پھر اس کی مرضی کے بغیر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو بہرام۔ ابیر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، جبکہ وہ اسے زبردستی گاڑی میں دھکیل رہا تھا۔ اگر تم نے مجھ سے کبھی محبت کی بھی ہے تو تمہیں اس محبت کی قسم، چھوڑ دو مجھے، جینے دو مجھے۔ اس نے جیسے ایک پینترا پھینکا اور بہرام کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر سے چھوٹتی چلی گئی۔ ابیر نے اسے پیچھے دھکا دیا اور خود گاڑی سے نکلی۔ دونوں کے سانس پوری طرح پھول رہے تھے۔ تم میری نفرت کے لائق ہو صرف۔ ابیر نے اس کا گریبان جکڑا۔ اس حویلی، اس قید خانے میں دوبارہ میں کبھی نہیں جاؤں گی، اور تم سے بھی جلد آزاد ہو جاؤں گی، یاد رکھنا۔ تم نے ایک غلط انتخاب کیا تھا۔ ابیر غریب خاندان کی ضرور تھی، مگر عام تام نہیں تھی جس کو تم رسوا کر دیتے اور وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارتی۔ تمہاری اس 2% کی محبت کی قید میں مائی فٹ۔ وہ نفرت سے پھنکاری اور اسے وہاں چھوڑ کر دوبارہ ہوٹل کی طرف دوڑی، جہاں اب ایمبولینس باہر آ کھڑی ہوئی تھی۔ شہر کی تپتی دھوپ نے بہرام کو اچھے سے جھلسا دیا تھا۔ آخری کوشش بھی اس کی دم توڑ گئی تھی، اور محبت جو پہلے ہی آہیں بھر رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا وہ مر گئی یا ابھی بھی سسک رہی ہے۔ وہ یوں ہی سامنے ہوٹل کی طرف دیکھتا رہا۔ اس لڑکے کو اسٹریچر پر ڈال کر باہر لایا گیا تو ابیر اس کے ساتھ تھی، جبکہ کان پر فون لگائے وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا مگر وہ اس انجان لڑکے کے ساتھ تھی، جبکہ وہ تنہا کھڑا تھا۔ اس کو ہوش ہی نہیں تھی۔ سامنے سے ایمبولینس جا چکی تھی۔ لوگ ایک بار پھر اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ تو یہ ہوتی ہے زندگی۔ وہ بھی پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر شاید ان راستوں سے ہمیشہ کے لیے دور نکل گیا۔ تو تم نے قسم کھا لی کہ تم حویلی دوبارہ نہیں جاؤ گے۔ وہ ایک بار پھر اس کے سر پر سوار تھی، جبکہ حیدر حور کے رویوں سے کافی دکھی تھا، مگر ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اخبار دیکھ رہا تھا، جبکہ تمام دوست اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ کوئی اسے اپنی کمپنی میں کام میں بھی حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں کے اس قدر بدل جانے سے زیادہ حور کے بدلنے پر بکھرا تھا۔ حور، ہم مصروف ہیں، اس نے کہا۔ حیدر صاحب، کنگلے ہیں آپ، یہ ہم سیٹھوں پر جچتا ہے۔ جو کسی کام کے نہیں ان پر یہ سب نہیں جچتا۔ وہ اس کے بازو کو سختی سے پکڑ کر طنز کرتی بولی۔ حور، تمیز سے رہو تم۔ حیدر کو غصہ آیا۔ تمیز؟ تمہارے جیسے مرد بس اپنی گزری ہوئی دولت کی عادتیں نہیں بھولتے، اور تم کس قدر بے وقوف ہو، کس قدر اچھی بھلی دولت جائیداد چھوڑ کر اس فلیٹ پر پڑے ہو، وہ دانت کچکچاتی ہوئی بولی۔ حیدر مدھم سا مسکرایا۔ مطلب پیسے کی جیت ہے؟ لو، اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی تمہیں پتہ نہیں لگا؟ وہ پھر سے طنز کرنے لگی۔ عقل مندی یہی ہے کہ تم دوبارہ حویلی جاؤ اور پاؤں واؤں پکڑو سب کے، اس نے پھر سے مشورہ دیا۔ ہم نہیں جائیں گے، اس نے پھر سے کہا اور اٹھنے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے محتشم سے ڈائیورس لے کر میں نے غلط ہی کیا، کم از کم وہ تمہاری طرح کنگلا نہیں تھا، وہ چیخی۔ تم ایک سائیکو لڑکی ہو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہمیں یہ احساس اتنی دیر سے کیوں ہوا۔ حیدر پلٹ کر اسے گھورتا ہوا بولا۔ او، تو محبت سب ختم تمہارے اندر سے؟ ہاں، اب میں سائیکو ہو گئی ہوں؟ غصے سے اٹھی وہ۔ ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس نے ناگواریت سے کہا تو حور نے اس کے گزرتے ہی واز اٹھا کر مارا۔ میں بتا رہی ہوں، اگر تم نہ گئے تو میں چلی جاؤں گی حویلی، بیٹھے رہو یہیں، اس نے چیخ کر کہا، جبکہ حیدر نے اپنا سر تھاما تھا۔ وہ تو کبھی اس قسم کی ذہنی اذیت کا عادی نہیں رہا تھا۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اور پھر کسی کی سسکیاں اس کے کانوں میں گونجی۔ اس کے دل نے پہلی بار خوف محسوس کیا اور وہ جھٹک گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے دل کی آواز کو دبایا۔ وہ حویلی پہنچا تو حویلی کو باہر سے دیکھنے لگا۔ لائٹوں اور پھولوں سے سجی یہ حویلی بہت پیاری لگ رہی تھی۔
وہ اندر آیا اور پورچ میں گاڑی رکی تو سامنے اسے وہ ملازم نظر آیا جسے اس نے عبیر کے لیے کتنا پیٹا تھا۔ اسے لگا یہ اس شخص کی ہی بددعائیں تھیں شاید۔ وہ ملازم اس کو دیکھ کر وہاں سے ایک دم غائب ہو گیا جبکہ بہرام اندر آ گیا۔ اس کا دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ داجی نے روک لیا۔ خان بات سنو یار، یہ دیکھو، ہم چاہتے ہیں ارمیش کا لہنگا تم خود پسند کرو۔ اس لڑکے کو دیکھو، ہماری چھوٹ کا کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے، انوشے خانم کے لیے کیسے چیزیں پسند کر رہا ہے۔ وہ خوشگواریت سے بولے تو معاویہ ہنسنے لگا۔ اور یقین مانو خان، احمد سائیں تو کسی نوخیز دلہن کی طرح شرما رہے ہیں، جبکہ ان کی بیگم محترم نے حویلی سر پر اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ ہر چیز اپنی پسند کی لے گی۔ داجی نے اپنی نام نہاد پابندیاں ہٹا دی تھی، جبکہ جلد ہی شادی کے بعد زنان خانے کی جالیاں بھی ہٹا دی جاتی۔ داجی نے جب یہ کہا تو زنان خانے کی خواتین نے انکار کر دیا کہ وہ یہ نہیں چاہتی، اور داجی اس بات سے کافی خوش تھے۔ بہرام نے دونوں کی طرف دیکھا اور اس کاپی کی طرف دیکھا جس میں کافی سارے ڈیزائنر لہنگے تھے۔ ارمیش خانم سے پسند کروائیں، اس نے کہا تو داجی اور معاویہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے برو، تیری شیروانی پسند کرائیں گے اس سے۔ معاویہ نے ماحول کی کثافت کم کرنا چاہی۔ بہرام کچھ نہیں بولا۔ ٹھیک ہے، داجی نے کہا اور اس کے پاس سے ہٹ گئی، جبکہ بہرام اندر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کا دل کیا دہاڑے مار مار کے رو دے، مگر رونے سے خود کو باز ہی رکھا، وہ کمزور نہیں تھا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور بوتل نکال کر اپنا شغل جاری کر دیا، جبکہ کمرے میں بہت تیز آواز میں میوزک چل رہا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی تو بالکنی میں آ گیا۔ میوزک کی آواز حالانکہ اس کے سر میں بج رہی تھی، مگر وہ اندر کے شور سے بچنا چاہتا تھا، تبھی اس نے آواز کم نہیں کی۔ کچھ دیر آسمان کی جانب دیکھتا رہا اور پھر اس کی نظر حویلی کے پیچھے بنے باغ پر گئی، جس کا بس تھوڑا سا حصہ ہی نظر آتا تھا۔ وہاں سفید چادر میں کھڑی لڑکی کو وہ پہچان چکا تھا۔ اسے شکل تو نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ جس طرح آسمان کو دیکھ رہی تھی اسے معلوم ہو گیا وہ ارمیش ہی ہے۔ ارمیش، بہرام، اس کے لبوں نے دونوں کا نام لیا۔ دماغ جیسے پاگل ہونے کے قریب تھا۔ وہ اپنی برداشت پر حیران تھا۔ بالکنی سے ہٹ گیا، کمرے میں آیا تو ساری لائٹیں بجھا کر اس نے بوتل لبوں سے لگائی اور صوفے پر آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ سرخ لباس پہن کر وہ واش روم سے باہر آئی تو وہاں بیٹھی دو اور دلہنیں بھی اس کے روپ سے جیسے حیران رہ گئیں۔ جب وہ پہلے دلہن بنی تھی تو خوف زدہ تھی، اور اس کے ارمان اس کے خوف نے ایسے جکڑے تھے کہ وہ ساری رات بس پٹتی رہی، اور آج دلہن بنی تو اسے لگ رہا تھا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ہزار بار سب نے اس سے پوچھا کہ داجی نے اسے ایسا کیا کہا ہے، مگر وہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی اور نہ ہی بتایا۔ ارمیش، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جی آپی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ آپ تو ابھی سے بہت پیاری لگ رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میک اپ کی ضرورت ہی نہیں۔ بہت ساری باتیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر قسمت اسے ایک ادھورے شخص سے جوڑ رہی تھی، اور اسے یقین تھا وہ حیدر سے زیادہ شدت پسند انسان ہے۔ وہ خود کو کوسنوں اور مار پیٹ کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی تھی، مگر دل ہمیشہ سے جیسے اس مار پیٹ سے ڈر جاتا تھا۔ مگر چہرہ بغیر تاثر کے رکھا، وہ چپ چاپ رہی۔ انوشے اور نین دونوں ہی اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کیا یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ دوسری بار دلہن بنیں گے، اور وہ بھی کسی اور شخص کے لیے؟ وہ بس اسی تکلیف کا شکار تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ اسے حیدر کا خیال بھی تھا۔ اس شخص سے جتنی نفرت کرتی کم تھا۔ وہ اور اس کی بیوی اس کے بچے کے قاتل تھے۔ چند گھنٹوں میں وہ تینوں تیار ہو گئیں۔ تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی، مگر ارمیش پر جو روپ تھا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ انوشے تو کافی ڈری ہوئی تھی، نہ جانے معاویہ کیسا ہو، جبکہ نین کا تو میٹر گھوم رہا تھا۔ ہاں، پہلے وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا، اور جہاں معاویہ انوشے کے لیے سب خرید رہا تھا وہاں وہ پتہ نہیں کہاں تھا، چھپ کر بیٹھا تھا۔ ساری شاپنگ اسے خود کرنی پڑی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اسے اس پر کافی سے زیادہ غصہ تھا، جبکہ ارمیش کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ چاروں طرف صرف سناٹا تھا اور آنے والے وقت کا خوف۔ ارمیش، تم ہم دونوں سے زیادہ پیاری لگ رہی ہو، نین نے جان بوجھ کر اس کو چھیڑا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تو انوشے کو ہنسی آئی۔ تمہارے اندر کبھی شکر نہیں آتا، اب جو تمہاری شکل ہے ویسی ہی دکھو گی نا تم، اس نے کہا تو نین نے منہ بنایا۔ اگر اس بیبی ڈول احمد نے میری تعریف نہ کی تو وہ سوچ میں پڑی، جبکہ انوشے کو خوب ہنسی آئی۔
اف کیسا نام رکھا ہے تم نے احمر بھائی کا۔ اب وہ ایسا ہی ہے تو میں کیا کروں؟ نین نے شانے اچکائے اور دونوں ہی ہنس پڑی۔ ارمیش کی سنجیدگی دیکھ کر وہ دونوں ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ ارمیش، نین نے اس کا شانہ تھاما۔ نین میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے کہا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ہی کہ بیوی جان سمیت سب خواتین اندر آ گئیں اور ایک اور بار پھر وہ سب سے اپنی تعریفیں سننے لگی۔ بیوی جان یہ کوئی بات نہیں تھی، نین نے آنکھیں گھمائی۔ ارے میری خانم آج تو بڑی ہی پیاری لگ رہی ہے، بس اپنی چونچ بند رکھنا۔ بیوی جان کی بات پر جہاں اس نے منہ بنایا وہاں سب ہنس دیے سوائے ارمیش کے۔ او شٹ، آج اس کی شادی ہے۔ معاویہ نے بالآخر منیب کے ساتھ مل کر اس کا کمرہ کھول ہی لیا۔ کمرے میں شراب کی خوشبو سے اس کو ابکائی آئی اور اس نے بالکنی کھول دی۔ وہ صوفے پر الٹا پڑا تھا۔ او بھائی، تیری شادی تھی آج، معاویہ نے اس کو جھنجھوڑا جبکہ منیب جلدی جلدی کمرہ صاف کر رہا تھا۔ باہر مہمان پھر رہے ہیں اور یہ نواب نیندیں پوری کر رہا ہے۔ معاویہ کو غصہ آیا، تبھی اس کو ایک کک لگائی تو بہرام صوفے سے نیچے گرا اور ہڑبڑا کر اٹھا۔ کیا منحوست ہے، وہ دہاڑا۔ سالے منحوس، تیری شادی ہے آج، اس نے کہا اور ہاتھ کی مدد سے اسے اٹھایا۔ بہرام نے ہاتھ جھٹکا۔ لنگڑا نہیں ہوں، اس نے ناگواریت سے کہا۔ تو دلہے میاں جا کر لباس بھی بدل لیں۔ معاویہ نے اسے شیروانی دی۔ یہ نہیں پہننی مجھے، اس نے انکار کیا اور اپنی الماری کی طرف بڑھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، تبھی قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ اپنی وارڈروب سے کالا لباس نکال کر وہ واش روم میں بند ہو گیا اور یوں ہی کپڑوں سمیت شاور کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ اپنے اندر کی آگ کو بجھانا تھا، تبھی وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوتا، ورنہ اسے خود بھی اپنی حرکتوں کا اندازہ نہیں تھا۔ معاویہ نے شیروانی کو اور پھر اس کے سیاہ جوڑے کو دیکھا تو عبیر کا خون کرنے کا دل کیا۔ ایک ہنستے کھیلتے انسان کو ختم کر دیا تم نے، اس نے سوچا اور باہر نکل گیا، جبکہ منیب کو آرڈر دے چکا تھا کہ اس کے باہر جاتے ہی کمرے کو سجا دیا جائے۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے 2 دل تھمے جن کی کوئی دھڑکن نہیں تھی، جبکہ 4 دل تھے جو بڑے مسرور لے پر دھڑک رہے تھے۔ دعوت ایسی تھی کہ لوگوں کی آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ داجی کے کہکہے، یاور خان، عظیم خان، جواد خان سمیت باقی سب بھی اس طرح خوش تھے جیسے کوئی جنگ جیت لی گئی ہو۔ معاویہ، احمر اور بہرام الگ الگ صوفوں پر بیٹھے تھے۔ معاویہ اور احمر اب بھی بات بات پر ہنس رہے تھے، جبکہ بہرام آج سے پہلے اتنا سنجیدہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔ خوشی ہوئی بیٹا آپ کی شادی پر، صفدر صاحب نے کہا تو اس نے ان کے بڑے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہونی تو نہیں چاہیے تھی، جبکہ آپ اپنی بیٹی کی شادی بھی مجھ سے کرانا چاہتے تھے۔ تڑاک سے ان کے منہ پر بات مار کر وہ پھر سے سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ صفدر صاحب بل کھا کر رہ گئے۔ معاویہ نے بمشکل اپنا کہکہا دبایا تھا، جبکہ احمر اپنی جگہ سے اٹھ کر صفدر صاحب کو پروٹوکول دینے لگا۔ سالے، اس بلا وجہ کے پنگے کی وجہ؟ معاویہ نے پوچھا تو بہرام نے اس کی طرف دیکھا۔ میں پوچھوں بلا وجہ ہنسنے کی وجہ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھائی میں اپنی شادی سے بے حد خوش ہوں، جتنا ہنسوں اتنا کم، اس نے بڑے فخر سے کہا تو بہرام نے رخ موڑ لیا۔ میں جا رہا ہوں، داجی کو بتا دینا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بہرام مگر، معاویہ نے روکنا چاہا تو وہ ہاتھ ہلاتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ معاویہ نے منہ بھر کر گالی دی تھی اسے۔ اس نے داجی کو جا کر بتایا تو داجی نے سر ہلا دیا۔ اب تو وہ ہو گیا تھا جو وہ چاہتے تھے۔ جلد ہی سب دلہنوں کو ان کے کمروں میں بٹھایا گیا تو اب کے دل کی دھڑکنوں کی گونج اتنی شدید تھی کہ وہ چاروں سہم گئے، کہیں کوئی اور نہ سن لے۔ معاویہ کے دانت تو آج جیسے باہر کا پتہ لے کر آئے تھے، اندر جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج وہ اس کے کمرے میں تھی، وہ جو بہت کم عرصے میں اس کے دل میں سما گئی تھی۔ اپنے کمرے میں اس کی موجودگی پر وہ مسرور سا تھا، جبکہ آج معاویہ اور بہرام کے بھی دوستوں نے اسے جکڑ لیا تھا۔ اس نے بہرام کو رج رج کر گالیاں دی۔ ہاں، شاید وہ اچھے وقت پر بچ کر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پھنس کر رہ گیا تھا۔ یار داجی بچاؤ مجھے، سردار ہوں اب میں اور میری کوئی عزت ہی نہیں۔ معاویہ کی دہائی پر کہکہوں کی گونج دیکھنے والی تھی۔ لڑکو، اس بیتاب کو چھوڑنا مت، داجی نے کہا تو اس کا تو منہ کھل گیا۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہی کچھ مدد کی تو وہ اڑتا ہوا اب اپنے کمرے کی طرف آیا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی۔ آخر تنگ کیے بغیر سکون کہاں ملنا تھا۔ سنجیدگی سے وہ اندر داخل ہوا تو انوشے سامنے دلہن آپے کے روپ میں اس کے کمرے کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ دل میں ماشاء اللہ کہہ کر وہ اپنی محویت پر خود کو ٹوکتا آگے بڑھا اور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔
लड़की शर्म वरम भुला दी है तुमने, वो सख्त लहजे में बोला तो अनोशे ने अपनी कातिल निगाहों से उसकी तरफ देखा। माविया के दिल ने एक बीट मिस की। सलाम कौन करेगा? तुम्हारे शोहर होने के साथ साथ हम कालाम के सरदार भी हैं और इस बदतमीजी पर काफ़ी सख्त सज़ा दे सकते हैं तुम्हें। वो उसके सुर्ख दुपट्टे की जानिब देखते हुए बोला जो पिन्नों में जकड़ा हुआ था। अनोशे के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। मैं अस्सलाम वालेकुम, उसने अटकते हुए कहा तो माविया ने हल्का सा झुककर उसके गाल पर अपने हाथ की पुष्ट फेरी। वस्सलाम जिंदगी। अनोशे की कपकपाहट उसके वजूद को मसरूर कर गई। वो उसके सामने बैठकर उसकी मखरूती उंगलियों को अपने हाथ की गिरफ्त में ले गया। कुछ बोलोगी नहीं? उसकी खामोशी को महसूस करके उसने कहा तो अनोशे जो शर्म से दोहरी हो रही थी कुछ भी ना बोल सकी। माविया ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा किया। उसका दिल बुरी तरह बहकने लगा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे आने के बाद कोई नहीं, उसने उसके चेहरे के करीब होते हुए बताया। अनोशे की झुकी पलकें बंद हो गईं, जबकि माविया ने उसकी नथ को प्यार किया। अनोशे का चेहरा सुर्ख हो गया। और वो अबीर वाला मामला? अब इस बारे में मुझे सफाई मत दें, मुझे आप पर यकीन है, उसने उसे बीच में ही टोक कर मध्यम आवाज़ में कहा तो वो मुस्कुरा दिया और उसका हाथ थाम लिया, जबकि दोनों नाई हथेलियों को खोलकर उस पर प्यार किया। अनोशे से शर्मा सी गई। माविया खड़ा हुआ और घूमकर उसके बराबर लेट गया और फुर्सत से उसको देखने लगा, जबकि वो उंगलियां चटखा रही थी और काफ़ी कंफ्यूज भी थी। अब उसने उसके बाजू को खींचकर अपने करीब किया। अनोशे किसी मोम की गुड़िया की मानिंद लग रही थी। ओहो, एक मिनट, ये माविया की नाइट है, ये शर्माना मुस्कुराना नहीं चलेगा। वह एकदम उठता बेबाकी से बोला। अनोशे तो परेशान ही हो गई। कुछ म्यूजिक और डांस होना चाहिए, उसने सोचते हुए कहा। माविया, आप ये क्या कह रहे हैं? अनोशे रोहासी ही हो गई। उसे तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो क्या कर रहा था। लो, इसमें क्या बड़ी बात है? देखो अनोशे, मुझे डांस पार्टीज, मिनी स्कर्ट्स। माविया, अनोशे चौंकी तो वो दिल खोल कर हंसा और उसको बाहों में जकड़ लिया। उसके नरम लम्स पर अनोशे उसके साथ बहक रही थी, जबकि माविया अनोशे पर अपनी मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था। उन दोनों के मिलन की निशानी थी कमरे में मोहब्बत भरी खामोशी। वो कमरे में आया तो नैन आईने के सामने खड़ी थी। आह अहमर, तेरा क्या होगा यार, अहमर ने कहा और दरवाज़ा बंद किया। ना शर्माना ना मुस्कुराना, उसने सोचा और आगे बढ़कर उसके सामने आया जो शीशे में अपना अक्स देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने खुद ही कहा। उससे उम्मीद भी नहीं थी। बात मत करो मुझसे, अगर मैं तुमसे शादी करके तुम पर एहसान कर ही रही थी तो तुम अपने हुजरे से बाहर निकलकर मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे? वो उसको धक्का देती हुई बोली। नैन, आप जानती हैं मैं, अहमद ने सफाई देना चाही। हाँ, मैं जानती हूँ, तुम चूहे हो, वो गुस्से से बोली। अहमद ने मुंह बनाया। अब ऐसी भी बात नहीं, मैं माविया की तरह नहीं हूँ शायद, उसने कहा तो नैन ने कमर पर हाथ रखा। सुर्ख लहंगे में वो बाकमाल लग रही थी। मुझसे बात मत करो, चाह रही हूँ मैं। वो बेबस होती बाहर निकलने लगी कि अहमद ने एकदम उसका हाथ पकड़ा। आज आप कहीं नहीं भाग सकती। दूसरों के सामने ना से ही इस चार दीवारी में मैं ज़रूर आपकी ज़ुबान को ब्रेकें लगा सकता हूँ। वो मुस्कुराकर उसके हाथ को झटका देता अपने नज़दीक कर गया। नैन की पुश्त उसके सीने से लगी, दोनों के दिल धड़क उठे। नैन, आप मुझसे नफरत करती हैं? अहमद ने गुज़िश्ता बातों को याद करते उसके कान के आवीज़े को छूते हुए पूछा। नैन तो इस लम्स पर ज़हनी तौर पर बिल्कुल जैसे मफलूज हो गई थी। कुछ बोला ही नहीं गया। बताएं मुझे, मैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करूँगा। नहीं, उसके लब फड़फड़ाए। अहमद के दिल पे जैसे पहली बार बेहद खुश हुआ था। मैं आपको कभी दूसरों पर नहीं छोड़ूंगा, अपने बाजू पर कमा के आपको खिलाऊंगा। उसने उसका रुख अपनी जानिब किया। नैन के अंदर कुछ बोलने की हिम्मत ना हुई, मगर यहाँ बोलना ज़रूरी था। अगर मुझे ये पता ना होता तो तुमसे कभी शादी ना करती, उसने कहा तो अहमद मुस्कुराया। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया। उसने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसके गाल पर लब रखे। नैन की आंखें पूरी खुल गईं। हेलो, मेरी मुंह दिखाई। उसे अचानक याद आया। सुबह लेना। अहमद ने उसका दुपट्टा उतारा, मगर उसने एहतजाज करना चाहा, मगर अहमद ने उसके लबों पर कफल लगा दिया। नैन जैसे पल में उसके बस में आ गई थी, जबकि अहमद आज उस पर अपनी मोहब्बत की तमाम हदें साबित कर देना चाहता था। वो कमरे में आया तो हूर कहीं नहीं दिखी। उसे हैरत हुई। इतनी रात को उसे अपनी जगह पर होना चाहिए था, फिर वो कहाँ थी?
اسے نہیں لگتا تھا، اس کے بازو میں ہمت نہیں کہ وہ کما نہیں سکتا، مگر دنیا تو جیسے اسے توڑ دینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی اوقات سے کافی گر کر نوکری تلاش کرنا چاہی، مگر وہی، کہیں اس کی تعلیم بہت زیادہ تھی تو کہیں ویکینسی نہیں تھی۔ جاب ڈھونڈنا اسے اس وقت دنیا کا بہت مشکل کام لگا۔ اس کڑے وقت میں جہاں وہ چاہتا تھا کہ حور اس کو سمیٹے، اس کی دل جوئی کرے، وہیں وہ لڑکی غائب تھی۔ جب اسے دل جوئی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی تب بھی ارمیش اس کے لیے حاضر ہوتی تھی۔ اسے بس خیال آیا جس میں وہ اچھا خاصا محو ہو گیا، اور کچھ دیر بعد جب احساس ہوا تو اسے اندازہ ہوا اس کے دل نے 2 لفظ بولے جن پر وہ اپنے دل کو شدت سے ڈپٹ گیا۔ حور تو اس کی محبت ہی، حور ہی تو سب تھی، اس نے اسے پا لیا، شاید وہ بس غصے میں ہے، وہ اسے منا لے گا، اس نے سوچا اور اداس دل کو فریش کرنا چاہا، مگر حور کو پورے گھر میں ڈھونڈنے کے باوجود وہ اسے کہیں نہ ملی۔ اب اسے پریشانی ہونے لگی۔ تبھی وہ دوبارہ کمرے میں آیا تو سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل دیکھا۔ اس نے موبائل کی جانب دیکھا، اپنا موبائل بھی چھوڑ گئی تو گئی کہاں؟ اس کے ماتھے پر بل ڈلے اور اس نے موبائل کے نیچے پڑے پیپر پر نظر ڈالی۔ وہ حور کی تحریر تھی جسے پڑھ کر حیدر کے جبڑے تنے اور اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اس قدر باغی تھی وہ لڑکی، اس کا دل کیا آج حور کو اچھے سے بتا دے کہ وہ ہے کیا، مگر وہ ہوتی تو بتاتا۔ میں حویلی جا رہی ہوں کیونکہ مجھے غربت منظور نہیں۔ تم سے شادی کر کے بھلے میں نے غلطی کر لی ہو، مگر اس کو سدھارنا مجھے خوب آتا ہے۔ یہ لائنیں اس نے کئی بار پڑھی اور گاڑی کی چابی لے کر وہ فوراً وہاں سے کالام کے لیے نکلا تھا۔ یہ تو شکر تھا وہ لڑکی گاڑی نہیں لے گئی تھی۔ اب وہ کس کے ساتھ گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر حور کے دماغ ٹھکانے وہ آج اچھے سے لگانے والا تھا۔ حویلی کی چمک دمک دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ دروازہ کھلا ہی تھا جبکہ پوری حویلی جیسے دلہن کی طرح سجی تھی۔ ملازم سامان سمیٹ رہے تھے، لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی فنکشن ہوا ہو۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک ملازم سے پوچھا۔ جی بہرام سائیں، معاویہ سائیں اور احمر سائیں کی جی آج شادی تھی، آپ کافی دیر سے آئیں، اس نے کہا تو حور نے سر ہلایا۔ انسان ہے یا گدھا، اتنا سب چھوڑ کر صرف ایک محبت کے لیے اس ڈبیا سے فلیٹ پر پڑا ہوا ہے، اس نے سوچا اور اندر کی جانب چل دی۔ جی آپ کون؟ خان لوگ سو رہے ہیں، داخلی دروازے کے باہر کھڑے گارڈ نے اسے روکا۔ حیدر خان کی بیوی ہوں میں، حور نے بڑے تفخر سے کہا۔ اسے احساس ہوا کہ حیدر کا نام اس کے ساتھ جڑنے کے بعد اس کی ریپوٹیشن کتنی بڑھ گئی تھی۔ میڈم حیدر سائیں کو حویلی سے نکال دیا تھا داجی نے، تو ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں اور نہ ہی ان کی بیوی کو، تو چلتی پھرتی نظر آؤ بی بی۔ وہ پٹھان کافی سختی سے بولا۔ حور کا تو منہ ہی کھل گیا۔ تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ حور غصے سے بولی۔ بی بی سر مت کھاؤ، پہلے ہی دماغ گھوما ہوا ہے، جاؤ یہاں سے نکلو، ہم نہیں جانتا کون حیدر ہے جب تک بڑے خان کا حکم نہیں ہوتا۔ وہ ٹکا سا جواب دے کر اسے دھکا دے گیا۔ حور پیچھے ہوئی جبکہ خفت کا احساس شدید تھا۔ تو بتاؤ اپنے بڑے خان کو، حور آئی ہے، وہ کچھ ہکلائی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ اب کسی بھی ایری گیری کے لیے ہم بڑے خان کو اٹھائے گا؟ تمہارا دماغ تو نہیں ہلا ہوا؟ وہ چیخا تو وہ اس سے دور ہو گئی، وہ ڈر گئی تھی۔ مطلب کالام کی سردی میں وہ رات کہاں گزارے گی، کہاں جائے گی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو تم، ابھی وہ بات پوری کرتی کہ کریڈل بجنے لگا۔ کون ہے سمندر خان؟ داجی نے پوچھا۔ وہ جاگ رہے تھے جبکہ کھڑکی سے وہ سمندر خان کو کسی سے بحث کرتے بھی دیکھ چکے تھے۔ جی خان، وہ حیدر سائیں کی بیوی ہے، سمندر خان نے کہا تو داجی کے لب مسکرائے۔ جب تک حیدر سائیں خود نہ آ جائیں تب تک یوں ہی کھڑا رکھو، انہوں نے کہا تو سمندر خان نے سر ہلایا جبکہ فون بھی رکھ دیا۔ ہاں بی بی، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، حیدر سائیں کے بغیر اندر جانے کی اجازت نہیں، اس نے کہا تو حور نے دانت پیس کر اس کو دیکھا۔ آج سے پہلے اس کی کبھی اتنی بے عزتی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ فون بھی نہیں لائی تھی۔ تبھی لان کے سٹیپ پر بیٹھ کر وہ حیدر کے آنے کی دعا کرنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے وہ باہر سے لگتی رہی، جبکہ گھنٹے بعد اس کی دعا قبول ہوئی اور حیدر کی پراڈو اندر داخل ہوئی تو حور کو جیسے سکون سا ہوا۔ وہ دوڑ کر اس تک پہنچی۔ حیدر گاڑی سے نکلا اور حور کے منہ پر ابھی وہ رکھتا ہی کہ اسے وہ دن یاد آ گیا۔ ہاں یقیناً وہ ارمیش نہیں تھی کہ برداشت کر لیتی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو قابو کر کے سختی سے اس کا ہاتھ جکڑا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ غصے سے بولا۔ بس کرو حیدر، ہمارا حق ہے یہاں آنا، وہ بھی غصے سے بولی۔ چلو اندر، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ کبھی نہیں، چلو گھر اپنے، یہاں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس نے کہا تو حور کا تو دماغ گھوم گیا۔ اتنے قریب آ کر وہ اس دولت شہرت سے دور ہو جائے، کبھی نہیں۔
حیدر میری بات سنو، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر تم نے زبردستی کی تو میں وہ کروں گی کہ تم یاد رکھو گے، وہ چیخی۔ تبھی حیدر اس کو جواب دیتا کہ داجی کو آتا دیکھ کر اس نے رخ موڑ لیا۔ کیا وہ بے بس ہو گیا تھا کہ ایک لڑکی کو نہیں سنبھال پا رہا تھا؟ کیسے ہو برخوردار؟ داجی کا لہجہ اسے مذاق اڑاتا ہوا لگا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جی ہم ٹھیک ہیں، حور نے حیدر کی لا تعلقی پر دانت پیسے اور مسکرا کر جواب دیا۔ داجی بھی مسکرائے، مگر ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا طنز حیدر سمجھ سکتا تھا۔ اگر حور سمجھتی اور اسے اس کی ذلت کی فکر نہ ہوتی تو کبھی وہ یہ قدم نہ اٹھاتی۔ حیدر کو شدید ذلت کا احساس ہو رہا تھا۔ آج ایسا احساس کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیسے آنا ہوا؟ داجی کی نظر حیدر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، جبکہ حیدر کو یہ نظریں اب چبھنے لگیں تو وہ پلٹا۔ چلو حور، اس نے حور کا ہاتھ تھاما۔ داجی کچھ نہیں بولے۔ ہے حیدر، دماغ درست کرو اپنا، تمہارے بڑے ہیں، معافی مانگو۔ حور نے تو اچانک ہی کہا۔ حیدر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اسے لگا وہ زمین میں گڑ رہا ہو، جبکہ داجی مسکرا رہے تھے۔ آج اسے اندازہ ہو جانا چاہیے تھا اپنے برائے کا، مگر اب کیا فرق پڑتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ حور چپ چاپ چلو یہاں سے، اس نے بھینچے بھینچے لہجے میں کہا، جبکہ حور تو اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ اگر یہ آدمی عقل سے پیدل ہو گیا ہے تو اسے تو عقل دکھانی چاہیے۔ وہ دادا جی، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں، ہم تو چھوٹے ہیں، غلطی کر دی ہم نے، آپ تو بڑے ہیں، آپ کا ظرف بھی بڑا ہے، ہم دونوں کو معاف کر کے آپ ہمیں اپنی شفقت میں لے لیں، اس نے تسلی سے کہا۔ داجی حیدر کو دیکھ رہے تھے، جس کا چہرہ خون چھلکانے کو تھا۔ ہمارا خون ہے، غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، جانتے ہیں کبھی نہیں جھکے گا، مگر جھکنا تو پڑے گا۔ داجی نے اس کو دیکھتے سوچا اور حور کی طرف دیکھا جو چاپلوسی میں لگی تھی۔ معاف کیا، انہوں نے بس اتنا کہا۔ مگر ہم نے معافی نہیں مانگی، وہ بولا نہیں، چلایا تھا۔ مگر ہم نے معاف کر دیا، کیونکہ جب دل ٹھنڈا ہو جائے تو معاف کرنا یا نہ کرنا کہاں اہمیت رکھتا ہے۔ وہ سکون سے بول رہے تھے۔ حیدر نے نہ جانے خود کو کیسے قابو رکھا۔ حور چلو، اس نے پھر کہا۔ اب وہ اسے یہاں چھوڑ جاتا تو یقیناً اس کا مزید تماشا اور بے عزتی ہوتی۔ اف حیدر، تم کتنے بے عقل ہو، وہ ہمیں معاف کر چکے ہیں، چلو اندر۔ حور نے اسے ڈانٹا تو داجی مسکرا دی اور اندر چلے گئے، جبکہ حیدر تو سن ہو گیا۔ اگر آج کوئی یہ کہتا زمین کھلے اور وہ اس میں سما جائے تو اسے منظور ہوتا۔ صبح کا سورج نکل تو آیا تھا، مگر وہ مزے سے سو رہا تھا، جبکہ اسے بھی جکڑا ہوا تھا۔ معاویہ ہٹیں پلیز، انوشے تو شرمندگی سے ہلکان ہو گئی۔ یار کیا مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی وقت ہے، رات تک اٹھیں گے، سو جاؤ۔ اس نے پھر سے اس کو کھینچ لیا۔ معاویہ، انوشے کو رونا آنے لگا۔ معاویہ نے آنکھیں کھولی۔ بلا وجہ تم کل رات سے روئے جا رہی ہو، اس نے گھور کر دیکھا۔ خوب سمجھ لو بیگم، سردار صاحب کا دماغ گھوم گیا تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس نے وان کیا۔ کل سے کون سا اچھا ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے مدھم آواز میں کہتی اٹھی۔ ادھر ہی رکیے، بہت کینچی ہو رہی ہو نا، بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ گاؤن کی ڈوریاں بند کرتا اٹھا کہ وہ واش روم میں دوڑی۔ آپ کتنے خطرناک ہیں معاویہ، اس نے کانپتے دل سے مدھم آواز میں کہا۔ بیبی ٹریلر پر اتنا پریشان ہو، وہ دروازے کو بجاتا ہوا بولا۔ انوشے کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اچھا دروازہ کھولو، اس نے کہا۔ انوشے کی آنکھیں پھیلی مگر جواب کوئی نہ دیا۔ بچوں دیکھ لوں گا، سردار سے پنگے کا انجام، تمہاری موت ہے لڑکی، موت۔ وہ اسے ڈرانے لگا، جبکہ اس کی مدھم سی ہنسی سنائی دے کر وہ مزے سے گنگنانے لگا۔ زندگی کا اصل مزہ تو یہاں تھا، وہ نہ جانے کیوں غلط راہ پر رہا، اس نے سوچا اور پھر خدا کا شکر ادا کیا۔ نین اٹھ جائیں، بی جان وغیرہ کوئی آ گیا تو کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ احمد نے اس کے منہ پر ٹاول پھینکا تو وہ پھر کسمسا کر سو گئی۔ نین، وہ زچ ہوا اور اس کو جھنجھوڑ دیا۔ احمد، میرا دل کر رہا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں، وہ چلائی۔ اف، اپنا والیوم تو کم کر لیں، پوری دنیا کو بتانا ہے کیا کہ آپ نواب جاگ چکی ہیں؟ اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ دور رہو مجھ سے، اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ ایک نمبر کے اچھے لفنگے ہو تم، ایویں سب تمہیں شریف سمجھتے ہیں، وہ غصے سے بولی۔ احمد ہنس دیا۔ چلو کہیں تو بدماشی دکھائی میں نے، وہ آئینے میں اپنا اور اس کا مکمل عکس دیکھتا مسکرایا۔ دیکھو ذرا تمیز سے رہو، اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ اور نہ رہوں تو؟ احمد نے نین کی انگلی تھامی۔ نین جذبز ہوئی۔ وہ تم جاؤ یہاں سے، وہ اس کی آنکھوں سے گھبرا گئی، جبکہ احمد نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ آپ میرے دل میں تب سے ہیں جب سے مجھے اپنا معلوم ہوا۔
میری سانسوں کا ادراک ہوا۔ میرا اور آپ کا ساتھ کافی پرانا ہے نین، اس نے اس کے ہاتھ تھام کر جذب سے کہا۔ نین مدھم سا مسکرائی۔ احمر کی محبت کا انداز اسے خوب ہو چکا تھا۔ چلیں اب شرمانا بند کریں، مجھے لڑتی بھڑتی نین پسند ہے، اور جلدی سے ریڈی ہوں، سنا ہے آج بہت بڑا ناشتہ ہونے والا ہے۔ داجی کا پیغام تھا ناشتہ سب کا زنان خانے میں ہوگا۔ اس نے اسے اطلاع دی۔ مرد اور عورتوں دونوں کا؟ نین کو حیرت ہوئی۔ احمر ہنس دیا۔ ہاں دونوں کا۔ کیا جانتی نہیں آپ، بہرام خان کی شادی تھی یہ، تو وہ بھی ہوگا جو کسی کے تصور میں نہ ہو۔ اس نے شانے اچکائے تو نین نے سر ہلایا۔ مزہ آئے گا، حویلی کی روایت ٹوٹے گی۔ نین کو سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا، مگر یہ صرف آج کی بات ہے، کل سے وہی پردہ، وہی پردے داری۔ وہ اس کے گال کو چھوتا ہوا بولا۔ مگر میرے خیال سے اب کیا فائدہ، نین نے سوچتے ہوئے کہا۔ مگر میرے خیال سے اب آپ کو اٹھ جانا چاہیے۔ اس نے اسے ہوش دلایا تو وہ سر ہلاتی اٹھی، جبکہ احمر باہر نکل گیا۔ باہر تو سما ہی نرالا تھا۔ داجی خود ساری سیٹنگ کرا رہے تھے، زنان خانے کی خواتین سے بات چیت کر رہے تھے۔ ملازم وہاں البتہ کوئی نہیں تھا۔ جب ملازموں نے ٹیبل لگا دی تب سب خواتین نے پردہ کر لیا، جبکہ باقی گھر والوں کے سامنے وہ سلیقے سے دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ او احمر خان! داجی اسے دیکھ کر خوش ہوئے، جبکہ احمر کو کچھ جھجک سی محسوس ہوئی۔ جبکہ دوسری طرف معاویہ صاحب منہ اٹھائے مسکراتے ہوئے آئے اور داجی کی باہوں کا ہار بنے۔ واہ داجی، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، اس نے کہا تو وہ ہنس دیے، جبکہ انوشے کا تو وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ تبھی وہ نین کے آتے ہی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ باقی سب بھی کچھ دیر کے لیے وہاں سے ہٹی۔ چلو بھائی لڑکوں، ہمارے خان کے اٹھنے سے پہلے یہاں سب کچھ ریڈی ہو جانا چاہیے۔ اوکے، انہوں نے تنبیہ کی۔ داجی، نیا نویلا نوخیز دلہا ہوں میں ایک آپ کا، خان ہی دلہا نہیں بنا تھا، اس نے دہائی دی۔ تو وہ ہاتھ کے اشارے سے بات رفع دفع کرتے آگے بڑھ گئے۔ ان کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ارمیش نے اس کی جانب دیکھا جو بیڈ پر الٹا پڑا تھا، جبکہ وہ باہر جانے کے لیے تیار تھی۔ تیار بھی کیا، ہلکے آسمانی سادے سے لباس میں بالوں کی چٹیاں بنائے بنا میک اپ کے وہ کہیں سے بھی نئی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ ارمیش خود میں اسے اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، تبھی وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا اور وہ انگڑائی لیتا اٹھا۔ اسے امید نہیں تھی وہ اتنی جلدی اٹھ جائے گا۔ بہرام نے کچھ دیر کی سمسانے کے بعد اسے صوفے پر دیکھا تو وہ آنکھیں جھکائے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ بہرام نے بوتل کو ڈھونڈنا چاہا، مگر بوتلیں خالی تھیں اور بیڈ کے نیچے ناچ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل سے آئے اور وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پاؤں زمین پر رکھنا چاہا تو اس کا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے بوتل پر پڑا، اور وہ اس سے پہلے مکمل کھڑا ہوتا بوتل پر پاؤں کی وجہ سے دوبارہ سے دھڑام سے گرا، جبکہ بوتل ناچتی جھومتی دور جا پڑی۔ ارمیش ساکت اس کو دیکھنے لگی، جبکہ بہرام کو خواہ شرمندگی ہوئی اس کے سامنے۔ ارمیش اٹھی اور اس کے پاؤں کے پاس دوسری بوتل کو اٹھانے لگی کہ کہیں وہ دوبارہ نہ گر جائے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بہرام نے ایک دم سے اسے ٹوکا تو وہ ڈر کر دور ہوئی اور بڑی بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ خبردار جو کبھی میرے قدموں میں جھکی، میری کھوپڑی بہت الٹی ہے، سیدھی ہی رہنے دو، اور اس ناپاک چیز کو کبھی ہاتھ مت لگانا۔ میں اچھا انسان نہیں، کوئی تو اچھا رہے۔ خانم، کبھی وہ عمل نہ کرنا جو تمہیں جھکائے، سر جھکا کر نہیں، اونچا کر کے رہو، بہرام خان کی بیوی ہو، اس نے کچھ ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارمیش خاموش سی ہو گئی۔ حیدر کا اسے اپنے قدموں میں جھکانا، اس سے شراب کی بوتلوں کو ہاتھ لگوانا، سب جیسے کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ اسے مارنا پیٹنا کیا کیا یاد نہیں آیا، دل جیسے پھٹنے کے قریب ہوا، آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو باہر نکل آئے۔ خانم، تمہیں رونے سے منع کیا ہے میں نے۔ بہرام کو وہ بالکل سمجھ نہیں آئی تھی روتی ہوئی، تبھی وہ بھناتا ہوا اٹھا۔ ارمیش نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور پل میں آنسو صاف کر لیے۔ تیار ہو جاؤ، آتا ہوں میں، اس نے اس کی خاموشی سے زچ ہو کر کہا۔ تو ارمیش کچھ حیران رہ گئی، وہ تو تیار تھی۔ اس نے اپنی نمی کو صاف کیا اور پھر سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ 20 منٹ میں وہ اپنے بال تولیے سے رگڑتا باہر نکلا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ میں تیار ہوں، ارمیش نے اٹکتے ہوئے جھجکتے ہوئے بتایا۔ صدقے، اس نے آئی برو اچکائی۔ کھڑی ہو جاؤ۔ ارمیش اپنی جگہ سے اٹھی، تولیے کو نکال کر غصے سے اس کے ہاتھ میں پٹک کر وہ اس کی وارڈروب کی طرف بڑھا تو وہاں سارے ہی پھیکے رنگ تھے اور بس ایک سرخ جوڑا تھا جو شاید کسی خاتون نے رکھ دیا تھا۔
बहराम ने वो ड्रेस निकाला। पकड़ो इसे, पहनकर ढंग का मेकअप करो, उसने उसके हाथ में थमाकर ऑर्डर किया। उसे याद आया कभी हैदर ने उससे फरमाइश नहीं की थी। वो बस उससे अपना मतलब पूरा करता था, भले जैसे भी। एक ही छत तले एक ही खानदान के लोग, कितना तजाद था। वो कपड़े हाथ में थामे वॉशरूम में चली गई। उसके जाते ही बहराम गहरा सांस खींचा। क्या वो नॉर्मल हो सकता था? क्या वो नॉर्मल हो जाता? वो जानते हुए भी कि उसका दिल अब धड़क नहीं रहा, पहले की तरह जैसे बेजान हो गया था। और बेजान दिल क्या धड़क उठते हैं? शायद मौजज़ा ही होता है। वो अपने अक्स को देखता गुज़िश्ता बातों को याद करने लगा। तुम कितने बदसूरत हो, ये बाज गश्त, शायद वो मर भी जाता तब भी उसके दिमाग से ना निकलती। इन्हीं सोचों में वो वॉशरूम से निकल आई। बहराम ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा। बिलाशुबा वो बेहद खूबसूरत थी। बहराम ने रुख मोड़ लिया क्योंकि वो हद से ज़्यादा कंफ्यूज थी। अरमीश वहीं खड़ी रही जबकि बहराम को खुद ही वहाँ से हटना पड़ा। वहाँ से हटकर वो बेड पर बैठकर जोगर्स पहनने लगा जबकि अरमीश ने सुर्ख लिपस्टिक उठाई, होंठों को सजाने लगी। शायद 2 सालों में पहली बार उसने सुर्ख लिबास पहना था और उस शख्स ने तब भी सिर्फ अपनी तलब पूरी की थी। उसने उन सोचों को खुद से दूर झटका और बाल खोलकर वो अपने हुस्न को मजीद निखारती उसके सामने आई। बहराम ने उसकी तरफ देखा। वो सर झुकाए खड़ी थी जबकि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने उसके वही कांपते हाथ थामे और उस पर गिरफ्त मजबूत करके वो बाहर की जानिब चल दिया। मर्दान खाने में कोई नहीं था। उसे हैरत हुई। अरमीश ने सर पर दुपट्टा लिया हुआ था। बहराम ने जनान खाने में जाने से पहले वो दुपट्टा उसके सर से उतार दिया। मेरे साथ महफूज हो तुम, उसके कान में झुककर वो बोला। अरमीश की आंखें तेजी से भीगी और वो उसकी हमराही में जनान खाने में दाखिल हुई तो वहाँ तो समा ही और था। वेलकम वेलकम, ये माविया था। जीते रहो माशाल्लाह, दाजी की पुरजोश आवाज़ और ऐसी कई आवाज़ों ने उनका इस्तकबाल किया। वो दोनों हैरान रह गए। शायद पहली बार उन्होंने सबको इकट्ठे देखा था, मगर एक तरफ जैसे ही उनकी निगाह उठी सब साकत रह गए। हैदर, वो यहाँ? सबके मुंह पर यह सवाल था सिवाय दाजी के। निगाह में नफरत ही नफरत थी। बहराम ने कोई नोटिस नहीं लिया मगर उसे महसूस हुआ हाथ में मौजूद नाजुक हाथ शिद्दत से कांपने लगा था। चलें सब नाश्ते की मेज़ पर, दाजी ने कहा और सब टेबल पर इकट्ठे होने लगे। सब दोबारा मुस्कुराने लगे। अब हैदर के होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता था? मगर मोरे की आंख भर आई थी। दिल खुश भी था मगर बेटे से नाराज़गी भी थी। हूर के खींचने पर हैदर भी अपनी जगह से हिलता उस टेबल पर आया। अरमीश को बहराम के साथ देखकर जैसे उसके पाँव ज़मीन ने जकड़े थे। वो इत्तफाकन उनके सामने बैठा। बहराम ने अरमीश के लिए चेयर खींची। वो बहराम की जानिब देखती उस चेयर पर बैठी। खानम, सुकून से बैठो। अरमीश की बेचैनी पर बहराम ने उसकी टांग को पकड़ा। टेबल के नीचे से तो अरमीश जैसे सुन हो गई, जबकि बस हल्की फुल्की बातों में खा रहे थे सब। अरमीश का दम निकल रहा था। बहराम की उंगलियां मुसलसल हरकत कर रही थी। शायद उस शख्स ने सामने बैठे आदमी पर से उसकी तवज्जो इस तरह हटाई थी। खाना तो खाओ, उसने उसकी प्लेट की तरफ इशारा किया। अरमीश से कांटा उठाना इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगा।